یہ آن کرنا بھی عثمان آن کر دینا. ٹھیک. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آج ہم دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کی آیات پڑھیں گے، اور جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ سورہ بقرہ کو اگر ہم اس کے مضامین کے لحاظ سے 4 حصوں میں تقسیم کر دیں تو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. تو پہلا حصہ جو تمہیدی تھا، اور دوسرا حصہ جس میں وہ تمام بنی اسرائیل کے بارے میں بتائی گئی چیزیں کہ وہ کس طرح اس بات کے مستحق ہوئے کہ ان سے یہ منصب لے لیا جائے. تو تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کی معزولی کے تمام وہ اسباب احکام بیان کر دیے. اور اس کے بعد پھر یہ تیسرا حصہ ہے جو کہ آیت نمبر 143 سے لے کر 283 تک چلتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے وہ احکام دیے ہیں، سارے احکام بتائے ہیں جو ضروری احکام ہیں، چاہے وہ معیشت کے ہوں، معاشرتی احکام ہوں، اجتماعی احکام ہوں، اور دوسرے جو بھی ضروری احکام ہیں وہ سب یہاں بتا دیے گئے ہیں. اور چوتھا حصہ جو ہے آخری، اس میں صرف ایک دعا ہے اور چند باتیں ہیں، وہ ہم آخر میں دیکھیں گے. تو آئیے پھر ہم دوسرے پارے سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقیم. ان قریب نادان لوگ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو کس چیز نے ان کے اس قبلہ یعنی بیت المقدس سے پھیر دیا جس پر وہ پہلے سے تھے. آپ کہہ دیجیے کہ مشرق و مغرب کا مالک صرف اللہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم پر ڈال دیتا ہے. تو نادان لوگ سے مراد ہی پھر یہ وہ یہودی ہیں جنہوں نے اعتراض شروع کر دیے تھے. اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جب نماز فرض ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے بیت المقدس جو قبۃ الصخرہ ہے اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں، اور پھر آپ وہیں پہ کھڑے ہوتے تھے اس طرح کہ خانہ کعبہ بھی آپ کے سامنے ہو اور پھر وہ بیت المقدس کا بھی رخ ہو جائے. اس طرح آپ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہو کر آپ نماز ادا کیا کرتے تھے. اور ہجرت کے بعد جب آپ مدینہ تشریف لے آئے تو یہاں پر بھی وہی حکم چل رہا تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، لیکن اب یہ دونوں پر رخ کرنا ممکن نہیں تھا، اس لیے کہ بیت المقدس شمال میں اور خانہ کعبہ جنوب میں. جب شمالاً جنوباً جب ہوگا تو پھر کیسے اس کو دونوں کو بیک وقت کیا جا سکتا، ممکن نہیں ہے. اسی لیے پھر آپ کی بہت خواہش ہوتی تھی، آپ بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ یہ قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کی طرف ہے. یہاں پر انہی آیات میں پھر وہ بتا دیا گیا کہ یہ اب نادان لوگ، یہ یہودی جو بات کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ یہ کہیں گے کہ یہ ان کو کیا ہو گیا، بیٹھے بٹھائے انہوں نے اپنا قبلہ جو ہے بدل ڈالا، یہ بیت المقدس سے اب خانہ کعبہ کی طرف آ گئے. تو اسی لیے ان سے کہا گیا کہ اصل چیز مشرق و مغرب کا مالک تو اللہ ہے، تو جیسے چاہے کر دے، یہ اس کا معاملہ ہے. پہلے ادھر تھا، اس کے بعد ادھر ہو گیا، یہ سب اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، وہ جیسے چاہے کرے. تو لہذا اس پہ اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے تم کر رہے ہو. اور جیسے کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تحویل قبلہ کے بعد آپ نے پہلی نماز جو تھی نماز عصر کی نماز، وہ آپ نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. اور پھر بعد میں لوگوں کو پتہ چلا، جیسے کہ بنی سلمہ کا واقعہ ملتا ہے، قباء میں لوگ ملتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، تو وہاں پر ایک صحابی نے کہا کہ میں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبلے کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، تو تم ابھی تک ادھر پڑھ رہے ہو. انہوں نے جلدی سے پھر وہ اپنا وہ قبلہ بدل دیا، اور اس طرح وہ لوگ پھر وہ بھی خانہ کعبہ کی طرف نماز انہوں نے شروع کر دی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں اے مسلمانوں ایک معتدل اور بہترین امت بنایا ہے، تم لوگوں کے بارے میں گواہی دو. تو اسی لیے کہ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم یہ گواہی دیں گے
جیسے کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے اور ان کو بلائیں گے کہ تم بتاؤ کہ تم نے میرا پیغام اپنی قوم کو پہنچا دیا تھا؟ تو کہیں گے کہ ہاں پہنچا دیا تھا۔ تو ان کی امت سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے یہ پیغام، انہوں نے پہنچایا تھا میرا پیغام تمہیں؟ تو وہ لوگ کہیں گے نہیں، ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں، صاحب جھوٹ بول دیں گے، ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نوح سے پوچھیں گے کون ہے تمہارا گواہ، لاؤ کون گواہی دے گا تمہاری کہ تم نے یہ پیغام پہنچایا تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ محمد اور ان کی امت۔ یہ دیکھیں کتنا اونچا مقام ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت وہ میری گواہی دیں گی کہ میں نے یہ پیغام پہنچا دیا۔ اب یہ بھی دیکھیے یہ کیسے ہو گیا، وہ کہاں پہ اور یہ کہاں پر؟ نوح علیہ السلام کی امت کہاں تھی؟ سینکڑوں ہزاروں سال پہلے، اور یہ امت بعد میں آئی۔ تو پھر مسلمان گواہی دیں گے کہ ہاں انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا، محمد رسول گواہی دیں گے کہ انہوں نے مسلمانوں کو پیغام پہنچا دیا۔ اور پھر جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہا کہ ہمیں قرآن نے بتایا، ہمارے نبی نے بتایا، اس لیے ہم گواہی دیں۔ یہ ہے ہمارے پاس یہ سالڈ اس کی دلیل موجود ہے کہ ہمیں اس کتاب نے بتایا کہ نوح علیہ السلام آئے تھے، ہم اس پر ایمان ہے ہمارا، اسی لیے ہم گواہی دے سکتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی گواہی ہو یا کسی اور نبی کی گواہی ہو، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں، ہم دے سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے ایک ایک لفظ سچا ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ یہی فرمایا گیا کہ تاکہ تم لوگوں کے بارے میں گواہی دو، اور رسول تمہارے بارے میں گواہی دیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں گواہی دیں گے۔ تو اس کے بعد فرمایا اور وہ قبلہ جس کی طرف آپ پہلے متوجہ ہوتے تھے ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ دیکھیں کہ کون ہمارے رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ یہی آزمائش تھی، یہ آزمائش کے طور پر کہ کون جو ہے اس بات کو مانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے اور کون ان کی بات کو نہیں مانتا، اور اسے قبول کرنا بہت ہی بھاری گزر رہا تھا، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ اللہ ایسا نہیں کہ تمہارا سابق ایمان و عمل ضائع کر دے، بے شک اللہ لوگوں کے لیے بہت ہی شفقت اور رحمت والا ہے۔ تو یہ بات بھی بعض لوگوں کو خیال پیدا ہوا کہ ہمارے وہ جو مسلمان بھائی پہلے خانہ کعبہ کے بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، ان کی نمازوں کو کیا بنے گا؟ ان کی نمازیں قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صاف فرما دیا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان ضائع کرنے والا نہیں تھا۔ تو نماز بھی ایمان ہی کی دلیل ہے، تو اسی لیے اس کو ایمان کا نام دیا گیا، اور اسی لیے فرمایا گیا کہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں کے لیے بہت ہی شفقت اور رحمت والا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بتایا کہ آپ کو کتنی اس کی تمنا تھی، کتنا آپ کو خواہش تھی۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے، اس لیے ہم آپ کو اس قبلے کی طرف ضرور پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، بس آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجیے۔ ارے مسلمانوں، تم جہاں کہیں بھی رہو نماز میں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو، اور جو اہل کتاب ہیں وہ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے یہی حق ہے، اور وہ جو کچھ کر رہی ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اور اس طرح پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے دیا گیا کہ اب آپ مسجد الحرام کی طرف رخ کیجیے۔ خانہ کعبہ یعنی مسجد الحرام، اس کی بلڈنگ اور اس کے اندر خانہ کعبہ ہے، اس کی طرف رخ ہے۔ تو جو اب مسجد الحرام میں اندر موجود ہے اس کا رخ تو خانہ کعبہ کی طرف ہوگا، بالکل اس کی عین اس کی طرف دیکھتے ہوئے، اس جو خانہ کعبہ کی بلڈنگ ہے اس کی طرف۔ اور جو باہر ہیں ہم لوگ دور ہیں، ہمیں مسجد الحرام کی طرف رخ کرنا ہے بس۔ جسے قرآن نے کہا کہ ہماری اگر وہ سمت وہی ہو گئی جو ہماری سمت ہے، یہاں سے ہم اس سمت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں، نماز ہو جائے گی۔ اگر ہمیں معلوم ہے تو اس سمت کی طرف مخالفت نہیں ہوگی، ہم اسی کی طرف پڑھ سکتے۔ اگر نہیں معلوم تو وہ بات دوسری ہے کہ پھر آپ جس طرح بھی رخ کر کے نماز پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول فرما لے گا۔ لیکن یہ ہے کہ معلوم ہونا اور کوشش کرنی چاہیے، معلوم کریں، دیکھیں کس طرف یہ قبلے کا رخ ہے۔ اور فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں بھی رہو نماز میں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو، اور جو اہل کتاب ہیں وہ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے یہی حق ہے، ان کو سب معلوم ہے، سب پتہ ہے ان کو، لیکن وہ ہٹ دھرمی ہے، ڈٹائی ہے، حسد ہے، جلن ہے، جس کی بنا پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہو گیا ہے، حالانکہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔
اور اگر آپ اہل کتاب کے سامنے تمام نشانیاں پیش کر دیں گے تب بھی وہ آپ کے قبلے کو نہیں مانیں گے اور نہ آپ ان کے قبلے کو مانیں گے. ورنہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں، اگر آپ نے اللہ کی طرف سے آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی اتباع کی تو بے شک آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. تو اب یہ بتا دیا گیا کہ آپ اہل کتاب کو آپ جتنا چاہیں ان کو منانا چاہیں، ان کو دلائل پیش کرنا چاہیں، یہ ماننے والے نہیں ہیں، یہ نہیں مانیں گے. تو لہذا اسی لیے پھر آپ تو چھوڑ دیجئے ان کو، یا آپ کا قبلہ نہیں مانیں گے، آپ ان کا قبلہ نہیں مانیں گے، تو پھر کیا ضرورت ہے اس کو. آپ اپنے قبلے پر رہیں، وہ اپنے قبلے پر رہیں. کہ یہود کا قبلہ وہ بیت المقدس تھا، نصارہ کا ہے غروب آفتاب، اس کی طرف رخ کر کے وہ اپنی عبادت کرتے ہیں. تو لہذا آپ کا قبلہ یہی ہے کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کریں اور بس کافی ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں وہ کرتے رہیں، ان کی پرواہ مت کیجیے. اور جب آپ کے پاس یہ علم آ گیا تو اب آپ ان کی خواہشات کی اتباع نہیں کر سکتے. اگر ایسا ہوگا تو یہ غلط ہوگا. جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے صلبی بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور ان کی ایک جماعت حق کو جانتے ہوئے چھپاتی ہے. تو یہ اہل کتاب کے بارے میں فرما دیا کہ ان کو اس بات کا یقین ہے، پکا یقین ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. بالکل اسی طرح جب سے اپنی اولاد کو کوئی بھول نہیں سکتا کہ میری اولاد نہیں ہے، اس کی اولاد ہے تو اس کو پہچان لے گا کہ ہاں یہ میرا ہی بیٹا ہے. یہ کوئی شخص اس میں شک نہیں کر سکتا. بالکل اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ بھی آپ کو جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو لہذا ان کی بات اگر جو کوئی ہے بھی تو وہ سب غلط باتیں ہیں، حسد اور جلن کی وجہ سے ان کی باتیں آ رہی ہیں. آپ کے رب کی طرف سے یہی حق ہے، اس لیے آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے. اور ہر صاحب مذہب کا ایک قبلہ ہوتا ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے. بس تم لوگ نیک کاموں کی طرف سبقت کرو، یہی تو نیک کام ہے کہ قبلہ رخ ہو جاؤ، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لو، یہ نیکی ہے. اللہ کا حکم ہے تو بس فوراً اس پہ عمل کر ڈالو. تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں اکٹھا کرے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور آپ جہاں کہیں بھی نکل کر جائیں نماز میں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کریں، بے شک آپ کے رب کی طرف سے یہی حق ہے. اور اے لوگو، اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. تو یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے کہ اب آپ کا قبلہ جو ہے یہ خانہ کعبہ ہے. آپ جہاں پر بھی جائیں، جس طرف بھی رخ ہو، رخ اب آپ کا خانہ کعبہ ہوگا، بیت المقدس نہیں ہوگا. دوبارہ پھر یہی بات کہی کہ اور آپ جہاں کہیں بھی نکل کر جائیے وہاں سے نماز میں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کیجیے. اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں بھی رہو نماز میں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا. بس تم لوگ ان سے نہ ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں، تاکہ تم راہ راست پر لگ جاؤ. اور یہ ہے تحویل قبلہ کی سب آیات جو آ رہی ہیں. اس میں جو بنیادی دو باتیں معلوم ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس سے واضح ہو جائے کہ امامت منتقل ہو چکی. اب یہ امامت ان کے ہاتھ میں نہیں رہی، امامت کی منتقلی اور اب وہ بنی اسماعیل کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے پاس آ چکی ہے. اب بنی اسرائیل کا اس معاملے میں کوئی معاملہ نہیں رہا، ان کا کوئی تعلق نہیں. اور دوسری بات کہ اب وہ خانہ کعبہ کی پاکیزگی کا مسئلہ ہے. اس وقت اس میں بت تھے، اور پھر وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ جب فتح مکہ ہوئی اور اس وقت پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور پھر ایک ایک کر کے تمام بتوں کو وہاں سے نکال باہر کیا، سب کو صاف کر دیا، جاء الحق وزهق الباطل، اور اس کے بعد وہاں پہ کوئی بت نہیں رہا اس کو پاک کر. یہ بھی اس کی پاکیزگی کا بھی مسئلہ تھا کہ اس کو اب پاکیزہ کیا جائے تاکہ سب لوگ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. اور یہ مسلمانوں کو یہ کہہ دیا کہ تمہیں اب یہودیوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے ڈرو، میں ہوں تمہارا مالک، خالق، رازق میں ہوں، تو تم ان سے کیوں ڈرتے ہو؟ اور میں نے یہ نعمت تمہیں مکمل کر دی، تم راہ راست پر اب لگ جاؤ. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تمہاری رہنمائی کے لیے تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تمہیں پڑھ کر سناتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے اور قرآن و سنت کی تعلیم دیتا ہے، تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. بس تم لوگ مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. میرا شکر ادا کرو اور ناشکری مت کرو. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے
اسی آیت کا حوالہ جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ ان میں ایک رسول بھیج دے اور ان کاموں کے لیے، اور یہاں پہ اللہ نے اس کا بتا دیا کہ ہم نے اب ایک رسول تم میں بھیج دیا ہے، اس کا کام کیا ہے؟ آیات کی تلاوت کرنا ہے، تمہیں پاک کرنا ہے، تزکیہ کرنا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دینی ہے، اور تمہیں اس چیز کی تعلیم دینی ہے جو تمہیں جانتے ہی نہیں تھے، تمہیں معلوم ہی نہیں تھا، ان سب کی وہ تعلیم بھی اب اللہ تعالیٰ دے گا۔ اسی لیے فرمائیں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ جو بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کو یاد کرتا ہے، اور میرا شکر ادا کرو، ناشکری مت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد دو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں بتا دیا کہ بندوں کو شکر ادا کرنے کے حکم دینے کے بعد کہ اب صبر اور نماز یہ دو اہم باتیں ہیں۔ تو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اور طرح طرح کی پرابلمز ہیں، ان سب میں اصل چیز کیا ہے؟ صبر۔ جتنا صبر کرو گے اور جتنی اللہ سے مدد مانگو گے، نماز کے ذریعے سے اللہ سے تمہارا ربط رہے گا، تمہارے مسائل آسان ہو جائیں۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد کا ذکر آیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم اس زندگی کا شعور نہیں کر پاتے۔ تو اس بات کی وہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی وہ ہے جو اللہ نے ان کے لیے رکھی ہے، وہاں پہ آخرت میں زندگی رکھی ہے، تو لہذا وہ زندہ ہیں وہاں پہ، لیکن تمہیں نہیں معلوم کہ اس کا کیا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پہ رزق دے رہا ہے، جیسے قرآن نے دوسری جگہ اس کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ اور پھر جو مصیبتیں ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کے بارے میں فرمایا، اور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف و ہراس، بھوک سے، مال و جان اور پھلوں میں کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے، جنہیں جب کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو بے شک اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ بتا دیا کہ آزمائش ضرور ہوگی، ہر طرح سے ہوگی، اس میں خوف و ہراس سے بھی ہو سکتی ہے، بھوک سے بھی ہو سکتی ہے، اور مال جان اور پھلوں میں کمی سے بھی ہو سکتی ہے۔ مختلف انداز سے اللہ اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے، لیکن کامیاب کون ہے؟ جو صبر کرے، جو صبر کرتے ہیں۔ جب مصیبت آتی ہے تو یہی کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم بھی اللہ کے ہیں، یعنی اس کا معاملہ ہے، اس کا فیصلہ ہے، وہ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کرے، اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اور ان کے لیے فرمائیں کہ ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی نوازشیں ہیں اور رحمت ہوتی ہے، یہی لوگ سیدھی راہ والے ہیں۔ اس کے بعد پھر صفا مروہ کا ذکر آیا حج و عمرہ کے حوالے سے۔ بے شک صفا مروہ اللہ کے مقرر کردہ نشانات ہیں، اس لیے جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں، ان دونوں کے درمیان طواف کرے، اور جو شخص اپنی خوشی سے کوئی کار خیر کرے گا تو اللہ اس کا اچھا بدلہ دینے والا ہے اور بڑا جاننے والا ہے۔ اور اس آیت کے حوالے سے جو یہ بات آتی ہے ہمیں کہ اس میں صفا مروہ پہ دونوں پہاڑوں پر دو بت تھے، اساف اور نائلہ کے نام سے۔ دور جاہلیت میں لوگ ان کے درمیان دوڑا کرتے تھے، اور اسلام نے آنے کے بعد دونوں بتوں کو پھینک دیا، صاف کر دیا، پاک کر دیا، پورے علاقے کو ہی پاک کر دیا۔ تو اب جب بت ختم ہو گئے تو انہوں نے صحیح کرنا بھی بند کر دی۔ اب مسلمانوں کو اس بات کا خیال ہوا کہ اب یہ چیز تو جاہلیت کا نشان تھا، ہم اب بھی جائیں صحیح کریں اب اس کے درمیان؟ تو اللہ نے کہا کہ یہ شاعر اللہ ہیں، وہ بت نہیں تھے، وہ شاعر اللہ نہیں تھے، یہ صفا اور مروہ جو ہیں یہ ہیں اللہ کے شاعر، اللہ کی نشانیاں ہیں جو اللہ نے مقرر کی ہیں، کوئی اور نہیں مقرر کر سکتا۔ وہ تو ان کی اپنی بنائی ہوئی بت تھے، یہ اللہ نے مقرر کیے ہیں صفا مروہ، ان کے درمیان تم اب صحیح کرو، اور وہ حضرت ہاجرہ کی وہ سنت وہ تم ادا کرو جیسے انہوں نے اس وقت کی تھی جب مکہ تعمیر ہوا تھا، خانہ کعبہ تعمیر ہوا تھا، آباد ہوا تھا۔ اور اس کے بعد پھر کتمان حق کے حوالے سے بات کی، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، تو فرمایا کہ بے شک جو لوگ ہماری نازل کردہ نشانیوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں اس کے باوجود کہ ہم اسے لوگوں کے واسطے کتاب میں بیان کر چکے ہیں، ان پر اللہ اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ تو کتمان حق کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس کو چھپانا، اس کو بیان نہ کرنا،
جبکہ اللہ نے بیان کر دیا ہے، اللہ کی کتاب میں آ چکا ہے، ہر چیز کھول کھول کر بیان کر چکی ہیں. اسی لیے فرمایا کہ جو لوگ چھپائیں گے ان پہ اللہ کی لعنت اور لوگوں کی لعنت ان کے اوپر. لیکن جن لوگوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، حق بات لوگوں کے سامنے بیان کر دی، میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا، اور میں بڑا توبہ کرنے والا اور رحم قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. تو یہ ہے کہ اگر اس کی کوئی تلافی کر دیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اصلاح کرتا ہے لوگوں کے لیے، تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی، حالت کفری میں مر گئے، ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام بنی نوع انسان کی لعنت برس گئی. وہ اسی لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی. تو یہ ان کافروں کے بارے میں بتا دیا کہ وہ لوگ جو توبہ نہیں کرتے بلکہ کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ ان پر بھی اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اسی عذاب میں، اور ان کو کوئی مہلت نہیں، کوئی تخفیف نہیں، کوئی ان کو فائدہ نہیں ہوگا. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تم سب کا معبود ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. وہ نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر بیان کیے گئے کہ بے شک آسمان و زمین کی تخلیق، لیل و نہار کی گردش، ان کشتیوں میں جو سمندر میں لوگوں کے نفع بخش سامان لے کر چلتی ہیں، اور اس بارش میں جسے اللہ آسمان سے بھیجتا ہے اور جس کے ذریعے وہ مردہ زمین میں جان ڈالتا ہے، اور جس زمین پر اللہ نے تمام قسم کے جانوروں کو پھیلا دیا ہے، اور ہواؤں کے رخ بدلنے میں، اور اس بادل میں جسے اللہ آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے ہوتا ہے، اصحاب عقل و خرد کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں. تو یہ تمام یہ چیزیں جو بتائیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی قدرت کے مظاہر ہیں، اور فرمایا کہ یہ سب ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، ان کے لیے. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ سے بے حد محبت کرتے ہیں. اور یہ ظالم لوگ اب جب اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لیں گے تب انہیں یقین آ جائے گا واقعی تمام قوت صرف اللہ کے پاس ہے، اور بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اپنے دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، ان معبودوں کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اور پھر ان سے محبت بھی کرتے ہیں، ان سے محبت. لیکن جو ایمان والے ہیں ان کی محبت، اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہے وہ کئی گنا زیادہ ہے. اشد حبا للہ، وہ اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور ہونی چاہیے. اور جب یہ لوگ دیکھیں گے، عذاب کو دیکھیں گے، اس وقت معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کتنا طاقتور ہے. ان القوۃ للہ جمیعا، کہ اس نے بڑے بڑے جبار اور بڑے بڑے یہ جو قہار تھے سب کے سب اب وہ جہنم میں لا کر پھینک دیے. اور پھر ان کے جو مکالمہ ہوگا وہاں پہ اس کا بھی تذکرہ فرمایا، جب پیشوا لوگ اپنی اتباع کرنے والوں سے اظہار برات کر دیں گے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اور تمام ہی اسباب و وسائل ختم ہو جائیں گے. تو جب پیشوا لوگ تو ان سے اپنی اتباع کرنے والوں سے اظہار برات کر دیں گے. تو یہاں پر بھی جو فرمایا گیا، تو یہ قیامت کے دن مشرکین کے لیے وعید بھی ہے کہ اس دن مشرکین اپنے باطل معبودان جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے کہیں گے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں، جاؤ، ہم تمہیں جانتے ہی نہیں، تم کون ہو. اسی طرح جس کی بھی پوجا کرتے تھے، جس کو بھی وہ مانتے تھے، سب سے اپنی برات کا اظہار کر دیا. اور ظاہر ہے کہ وہاں پہ تو سارے مسائل ختم ہو گئے، کوئی تعلق قائم نہیں رہا. اب ان کے بعد جو مسئلہ کیا ہوگا ان کے درمیان، اور پیروی کرنے والے لوگ کہیں گے کہ اے کاش ہم ایک بار دنیا میں لوٹ کر جا سکتے. پھر جاتے وہاں پر، اور پھر کیا کہتے، تاکہ ان پیشواؤں سے اظہار برات کر سکتے جیسا کہ انہوں نے آج ہم سے کیا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ انہیں دکھائے گا کہ ان کے اعمال ان کے لیے باعث حسرت و ندامت بن گئے، اور وہ لوگ عذاب جہنم سے کبھی بھی نکل نہیں سکے. یہ لوگ کہیں گے کہ جس طرح آج یہ برات کا اظہار کر رہے ہیں، کاش ہمیں موقع مل جائے ہم بھی جائیں دنیا میں، جا کر وہاں پر ہم یہ کہیں گے ہمارا بھی کوئی تعلق نہیں ان سے. لیکن اب کیا فائدہ، اب تو صرف حسرت ہے، تمنا ہے. یہ تمنائیں اور حسرتیں باقی رہ جائیں گی اور کچھ نہیں باقی رہے. اب چاہے وہ چیختے رہیں، چلاتے رہیں کہ ہم واپس جائیں، کوئی فائدہ نہیں ہے.
سب کچھ ختم ہو چکا ہے، سارے راستے بند ہو چکے ہیں، اسی لیے فرمایا کہ اب وہ نکل نہیں سکتے اس آگ سے، اس جہنم سے نکلنے کا ان کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور پھر مسلمان تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جتنی حلال و پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم کی اتباع مت کرو، بے شک وہ تمہارا بڑا ہی کھلا دشمن ہے۔ تو یہاں حلال و حرام کے احکام دے دیے گئے کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے تم کھانے پینے کی چیزیں ہیں سب حلال ہیں، حلال ہیں، طیب ہیں، پاک ہیں، کھا سکتے ہو، سبزہ ہے، سبزیاں ہیں، پھل ہیں، اور جو چیزیں جو زمین میں پیدا ہوتی ہیں سب تمہارے لیے حلال ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ اس میں جو چیز بھی ہے وہ حلال ہے، کھائی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے حرام ہے تو جیسے ہم نے کل بھی بات کی تھی تو اس سے کہا جائے گا کہ دلیل لاؤ، کہاں ہے دلیل تمہارے پاس کہ یہ سبزی یا پھل کھانا حرام ہے یا فلاں چیز حرام ہے فلاں حلال ہے؟ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے یہاں پر۔ تو فرمایا کہ شیطان کی پیروی مت کرنا، وہ تمہیں ضرور بھٹکائے گا، ضرور ورغلائے گا، بہکائے گا، تو لہذا اس کی بات کو مت ماننا، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اس بات کا کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرو جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تو یہ شیطان کا سے نفرت دلائی گئی ہے کہ اس کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ ہمیشہ برائی کا حکم دے گا، کبھی بھلائی کا حکم نہیں دے گا، اور بے حیائی کا حکم دے گا، اور یہ باتیں کہ اللہ پر وہ بات کہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ یہ سب شیطانی عمل ہے، سمجھے بغیر دیکھے، بغیر معلوم کیے، بغیر پڑھے فوراً نے یہ کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ ایسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایسی بات کو کہہ دے سکتی ہے۔ اور فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو نازل فرمایا اس کی اتباع کرو، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اس کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ آباء کچھ نہ سمجھتے ہوں اور نہ راہ راست پر ہوں، تب بھی تم ان کی اتباع کرو گے۔ تو یہ ہے آباء پرستی، تقلید آباء، اندھے ہو گئے کہ نہیں جی جو ہمارے خاندان میں ہوتا ہے وہی ہم کریں گے، جو ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے وہ ہم کریں گے، ورنہ ناک کٹ جائے گی۔ تو یہ ناک کی بڑی فکر رہتی ہے کہ ہم یہ نہیں کریں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ نہیں کریں گے تو یہ ہو جائے گا۔ یہ نہیں دیکھتے کہ ما انزل اللہ کیا ہے، اتبعوا ما انزل اللہ کہا جا رہا ہے، اللہ کی حکم کی اتباع کرو، جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ یہ بات چھوڑ دو کہ ہمارے ابا یہ کرتے تھے، ہماری اماں یہ کرتی تھی، یہ باتیں غلط ہیں، اس کی نفی کی گئی۔ اور کافروں کی مثال اس چرواہی کی جو کسی جانور کو پکارتا ہے لیکن وہ جانور سوائے پکار اور آواز کے کچھ نہیں سنتا۔ یہ اہل کفر بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، یہ لوگ کچھ نہیں سمجھتے۔ تو ان کافروں کو جانوروں سے تشبیہ دی گئی ہے، جس طرح چرواہا جب اپنے جانوروں کو آواز دیتا ہے تو جانور اس کی آواز سن پاتے ہیں، لیکن انہیں کچھ سمجھ میں نہیں ہے، لیکن ان کو پتا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، دائیں مڑنا ہے، بائیں مڑنا ہے، سیدھا جانا ہے، رکنا ہے، سب کچھ پتا ہے، وہ آواز سن کے سمجھ جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ تو اس سے بھی بدتر ہیں، کیوں ہیں؟ سم بکم عمی، کہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، اور اسی لیے سمجھتے نہیں ہیں، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ نے ان کو کان بھی دیے ہیں، زبان بھی دی ہے، آنکھیں بھی دی ہیں، لیکن سمجھنے والے نہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، تو اسی لیے پھر ان کو ہدایت بھی نہیں مانتے۔ شکر ادا کرو اگر تم واقعی پینے کی چیزوں میں فرما دیے کہ طیبات چاچا نے جیسے بتا دیا ہے اگلی آیت میں کہ یہ صرف حرام ہے، باقی سب کچھ حلال۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ نے تم پر مردار، خون، سور کا گوشت اور اس جانور کو حرام کر دیا جسے غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا۔ یہ چار چیزیں ہیں جو حرام ہیں، باقی تمہارے لیے جو پاکیزہ چیزیں ہیں، طیبات ہیں، وہ کھا سکتے ہو، تمہارے لیے حلال ہیں کھانے پینے کی تمام چیزیں۔ اور اس میں ایک وہ رخصت بتا دی، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اگر کوئی شخص انتہائی مجبوری کی حالت میں جبکہ اللہ کا نافرمان اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو استعمال کر لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔
بے شک اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ اضطرار کی حالت میں، اور اضطرار کیا ہے؟ وہ حالت ہے جس میں انسان کو اپنی موت کا ڈر کہ اگر میں نے یہ چیز نہ کھائی، اتنی بھوک ہے، اتنا بھوکا ہے کہ اگر وہ اس میں سے بھی نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، یا پیاس ہے کہ اگر وہ کوئی ایک گھونٹ بھی پانی نہ لیا یا اس چیز میں سے نہ لیا تو وہ مر جائے گا۔ یہ اضطراری کہتے ہیں جہاں پہ انسان کو اپنی جان کا ڈر ہو۔ تو اس صورت میں فرمایا گیا کہ غیر باغن ولا عادن، اللہ کی نافرمانی نہ ہو، حد سے تجاوز نہ ہو، کہ وہ نافرمانی تو اس صورت میں کہ اب اس کو مرنے کا کوئی ڈر نہیں ہے، لیکن کہا نہیں جی جائز ہے میرے لیے، میں کھا سکتا ہوں، میں شراب پی سکتا ہوں، یہ سور کا گوشت کھا سکتا ہوں۔ نہیں، جب تک کہ تم نے موت کا ڈر نہ ہو تم نہیں کھا سکتے۔ موت کا ڈر ہے تو ٹھیک ہے، پھر اپنی جان بچانے کے لیے کھا سکتے ہو اتنا ہی جس سے تمہاری جان بچ جائے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد پوری ڈش ہی اڑا دیں کہ نہیں جی آج تو موقع ملا ہے کھانے کا، پہلے تو کبھی موقع ہی نہیں ملا تھا، آج یہ پوری ہڑپ کر جاؤ، کباب بنا کے کھا جاؤ۔ یا اگر وہ پینے کا معاملہ ہے، اب آپ کے سامنے جان بچانے کے لیے صرف شراب ہے، شراب میں بھی پھر آپ اتنا ہی گھونٹ پی سکتے ہیں جس سے اپنی جان بچا لیں، آپ کی جان بچ جائے۔ یہ نہیں کہ پوری بوتل چڑھا جائے، یہ ظاہر ہے کہ ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی۔ اسی کو فرمائے غیر باغن ولا عادن، بس جتنی انسان کی ضرورت ہے بس اتنا ہی حرام اس کے لیے حلال ہوگا، اس سے زیادہ نہیں۔ اس کے بعد پھر ایک دفعہ کتمان حق کے بارے میں بات کی ہے، اس کی دوبارہ وعید کا ذکر کیا گیا کہ جو لوگ اللہ کی نازل کردہ کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے حقیر سی قیمت قبول کر لیتے ہیں، وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ تو لہذا ان کو اس لیے کہ یہ امت مسلمہ کے بعض افراد بھی یہی مذموم صفت پائی جاتی ہے، لیکن اصل یہ صفت کہاں تھی؟ یہودیوں کے پاس، کہ یہودی یہی کرتے تھے کہ کتمان حق، کہ اللہ کی کتاب کو بیان نہیں کرتے تھے، اگر کرتے بھی تھے تو کہو پیسے لاؤ، بیچتے تھے، فتوے بیچتے تھے، اپنے اللہ کی کتاب کو بیچتے تھے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے نہ کلام کرے گا، نہ ان کو تزکیہ کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انہی لوگوں نے ہدایت دے کر ضلالت لے لی اور مغفرت کے بدلے عذاب قبول کر لیا۔ یہ لوگ عذاب جہنم پر کس قدر صبر کرنے والے ہوں گے، کیا کر سکیں گے؟ صبر کر سکیں گے؟ تو یہی بتانے کے لیے کہ وہاں پہ کوئی صبر نہیں ہو سکتا، وہ ایسا معاملہ ہوگا کہ وہاں پہ صبر کرنے کا معاملہ ہی نہیں ہوگا، گنجائش ہی نہیں ہوگی۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور یہ عذاب انہیں اس لیے دیا جائے گا کہ اللہ نے سچی کتاب اتاری ہے اور انہوں نے اسے چھپا دیا، اور جو لوگ اس کتاب میں اختلاف کرتے ہیں وہ بڑی مخالفت اور عداوت میں پڑ گئے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر احکام کی اصل روح بیان کر دی۔ تو روح کیا ہے؟ صرف دائیں بائیں یا مشرق و مغرب کی طرف رخ کرنا ہی اصل چیز نہیں ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ وہ یہ بتا دی کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، حقیقت معنوں میں نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق و مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ آدمی ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، قرآن کریم پر، تمام انبیاء پر، اور اپنا محبوب مال خرچ کرے رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر، اور غلاموں کو آزاد کرانے پر، اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، جب کوئی عہد کرے تو اسے پورا کرے، اور دکھ اور مصیبت میں اور میدان کارزار میں صبر سے کام لے۔ یہی لوگ اپنے قول و عمل میں سچے ہیں اور یہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو یہ بتا دیا کہ یہ ہے اصل بر، یہ ہے اس نیکی کی روح، کہ اس میں تم نے پہلی بات ایمانیات، اللہ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، اور تمام آسمانی کتابوں پر، انبیاء کرام پر ایمان۔ دوسری بات انفاق، اللہ کے لیے انفاق کرنا ہے، رشتہ داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، مسافروں میں، مانگنے والوں میں گردنیں آزاد کرنا، اللہ کی راہ میں یہ خرچ۔ تیسری بات عبادات، نماز، زکوٰۃ، ان کی پابندی، ان کو پوری طرح ادا کرنا۔ چوتھی بات عہد، جو عہد کیا ہے پورا کرنا ہے، عہد شکنی نہیں کرنی یہودیوں کی طرح، جو اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے
بندوں کے ساتھ عہد کیا ہے اس کو پورا پورا ادا کرنا ہے. اور اس کے بعد پانچویں بات صبر. کوئی بھی حالت ہو، دکھ ہو، مصیبت ہو، میدان کارزار ہو، جہاں پر بھی ہو صبر کے ساتھ پوری طرح ثابت قدمی کے ساتھ رہنا ہے. اور انہی کے لیے پھر یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے، اولئک الذین صدقوا، یہی ہیں اپنے قول و عمل میں سچے، صرف زبانی نہیں عمل کے ذریعے سے بھی سچے ہیں، پکے ہیں، اور یہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اب یہاں پہ احکام کی ابتدا ہوتی ہے اور اس میں قصاص، وصیت، روزے اور دوسرے احکام دیے گئے ان آیات میں. پہلے جو ہے قصاص کی بات کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو تمہارے اوپر قصاص کو فرض کر دیا گیا، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت. اگر یہ اس کے بھائی کی طرف سے جائے تو مقتول کے ورثہ دیت کے مطالبے میں نرمی سے کام لے اور قاتل کی ادائیگی سے کام لے. یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک قسم کی آسانی اور رحمت ہے. اب جو کوئی اس کے بعد زیادہ، اس کے لیے بہت ہی دردناک عذاب. تو یہ اللہ تعالیٰ نے وہ قصاص کا حکم نافذ کریں، عدل و انصاف سے کام لیں. تو یہ ہے اللہ کا حکم کہ قصاص، کہ قتل میں جان کے بدلے جان، یہی فرمایا گیا ہے. آزاد ہو تو آزاد، غلام ہو تو غلام، عورت ہے تو عورت، مرد ہے تو مرد، جو بھی ہے، جو بھی مارا گیا ہے قاتل کی گردن اڑا دی جائے. اور جب تک کہ یہ نہیں ہوگا امن نہیں ہو سکتا. آپ خود دیکھ لیجئے کہ ہمارے اخبارات بھرے پڑے ہوتے ہیں، فلاں نے فلاں کو مار دیا، فلاں کو گلا گھونٹ دیا، فلاں کو فائر کر دیا، فلاں کو زہر پلا دیا، فلاں کو یہ کر دیا. تو یہ اس کا ایک ہی علاج ہے کہ قتل عمد کی صورت میں اس کی گردن اڑا دی جائے، اس کو بھی مار دیا، تب امن ہوگا. اگر یہ نہیں ہے تو امن نہیں ہو سکتا. آپ جیلوں میں رکھ کے دیکھ لیں، عمر قید سزا دے کر دیکھ لیں، جو مرضی کر لیں، کوئی امن نہیں ہو سکتا. وہ آپ کے سامنے ہے. اسی لیے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور اے اصحاب عقل و خرد، قصاص میں تمہارے لیے بڑی زندگی ہے. قصاص موت، قصاص تو موت ہے، اس میں زندگی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تو بتائیں، اصل فلسفہ یہی ہے کہ جب تم ایک قاتل کی گردن اڑاؤ گے تو کتنی ہی گردنیں سلامت رہیں. پھر جو بھی قتل کرنے کا سوچے گا کہ میری گردن بھی یہاں سے الگ کر دی جائے گی، تو پھر وہ سوچ سمجھ کے کسی کو مارے گا. اسی لیے فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والو سوچو، سمجھو، غور کرو کہ اس میں تو تمہاری زندگی ہے، اسی میں تمہارے لیے امن ہے، سلامتی ہے کہ اگر تم قصاص کو نافذ کرو. اگر قصاص کو نافذ نہیں کرو گے تو پھر یہی ہوگا، یہی بدامنی ہوگی، یہی فساد پھیلے گا اور یہی تباہی ہوگی. تمہارے معاشرے جس طرح تباہ ہو رہے ہیں. تو یہ قتل عمد کا بتا دیا. اور اس کی دوسری چیز ہے دیت کی صورت میں کہ وہ دیت ادا کر دیں، کہ اس میں یہ ہے کہ وہ اس کے بدلے جو ہے 100 اونٹ ہیں یا اور جو چیز بھی ہو اس کے مطابق وہ دی جائے گی. تو یہ وہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں بیان کر دی گئی ہیں کہ قصاص ہے اصل، اور اگر وہ مقتول کے ورثاء راضی ہو جائیں کہ قاتل دیت ادا کر دے تو پھر اس صورت میں وہ اس کی دیت ادا کرے، جیسے قرآن نے بتا دیا. اس کے بعد پھر وصیت کے احکام دیے کہ جب تم میں سے کسی کی موت قریب ہو اور وہ مال و جائیداد چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو رہا ہو تو تمہارے اوپر والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے مناسب وصیت فرض کر دی. یہ متقی لوگوں پر لازم ہے. تو یہ وصیت کے احکام بھی، جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر کسی کے پاس بھی اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں، مال و دولت ہے، جائیداد ہے، تو اس کا فرض ہے کہ وہ وصیت کر کے دے. اور وصیت وارث کے لیے نہیں ہوگی، غیر ورثاء کے لیے وصیت ہو سکتی ہے. اور دوسری باتیں ہیں، اچھی باتیں ہیں، ان کی وصیت ہو سکتی ہے. جو اللہ کی راہ میں کوئی وہ صدقہ جاریہ کرنا چاہتا ہے اس کی وصیت ہو سکتی ہے. تو لہذا فرمایا کہ تم اگر کوئی چیز ہے تمہارے پاس تو وصیت کر کے دو. تو یہاں تو یہ کہا کہ للوالدین والاقربین بالمعروف، لیکن یہ جب وہ سورہ نساء کی آیات آ گئیں اس میں اللہ نے بتا دیا کہ ان کا کیا کیا حصہ ہے، تو اس کے مطابق ہی وہ دیا جائے گا. بس اگر کوئی شخص وصیت سن لینے کے بعد اسے بدل دے گا تو اس کا گناہ اس کے بدلنے والوں کو ہوگا. بے شک اللہ بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے. ہاں اگر کسی وصیت کرنے والے کی طرف سے جانبداری یا گناہ کا ڈر ہو، اس لیے اگر کوئی شخص رشتہ داروں کے درمیان صلح کرا دے تو ایسا کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں،
بے شک اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو وصیت کے بارے میں بتا دیا گیا ہے۔ تو وصیت کو بدلنا جرم ہے۔ جو کوئی وصیت کو بدلے گا کہ اس نے فلاں کو دے دیا، مجھے نہیں دیا، یہ کر دیا، بدل ڈالو اس کو، کچھ تحریف کر دو، نہیں، فرمایا اس کا گناہ اس کے ذمے ہوگا جو بدلے گا۔ اور دوسری بات، اگر وصیت کرنے والے سے وصیت کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی، مثال کے طور پر 1/3 سے زیادہ مال کی وصیت کر دی یا کسی حیلے بہانے سے کسی وارث کو زیادہ دے دیا، تو اس میں پھر اصلاح کی جا سکتی ہے۔ تو شریعت کے مطابق اس کو بنانا فرض ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جی وہ تو کہہ کر گئے تھے، وہ تو لکھ کر گئے تھے، تو لکھنے والے کا جو ہے وہ قرآن تو نہیں ہو گیا، وہ اپنی جگہ ہے لیکن قرآن اپنی جگہ ہے، تو لہذا اس کو بدل دیا جائے گا، اس کو شریعت کے مطابق کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر روزے کے احکام بتائے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ویسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقویٰ کی راہ اختیار کرو۔ یہ روزے گنتی کے چند ایام ہیں، اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو اتنے دن گن کر بعد میں روزہ رکھ لے۔ تو 2 عذر بتائے گئے، بیماری کی صورت میں، سفر کی صورت میں۔ تو بیماری میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو ٹھیک ہے، بعد میں رکھ لے، جب صحت یاب ہو جائے، شفا یاب ہو جائے تب روزہ رکھ لے۔ اور سفر میں بھی کہہ دیا گیا کہ روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے کوئی بھی ہو، سفر ہے کسی کا بھی ہو، بڑے سے بڑے آدمی کا ہو، چھوٹے سے چھوٹے کا ہو، سفر کی حالت ہے تو تم روزہ چھوڑ سکتے، لیکن بعد میں تمہیں رکھنا ہوگا۔ اور فرمایا کہ جنہیں روزہ رکھنے میں مشقت اٹھانی پڑتی ہے وہ بطور فدیہ ہر روز ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ اب وہ لوگ بھی ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے، بوڑھے لوگ ہیں، بیمار ہیں، شوگر کے مریض ہیں، یا اور کوئی ایسا مرض ہے جس میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو آپ ظاہر ہے کہ بعد میں بھی نہیں رکھ سکتے وہ، تو ان کے لیے کہا گیا کہ تم یہ ایک مسکین کا کھانا کھلاؤ، یہ فدیہ ہے، یہ تمہیں فدیہ دینا ہوگا۔ اور فرمایا جو کوئی اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کرنا چاہے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور مشقت برداشت کرتے ہوئے روزہ رکھ لینا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ لیکن اگر کوئی ہمت ہے، طاقت ہے، رکھ سکتا ہے تو رکھنا چاہیے، لیکن اگر رخصت دے دی گئی ساتھ ہی کہ اگر نہیں رکھ سکتے ہو تو ٹھیک ہے، تم اس کی جگہ فدیہ دے دو۔ اس رمضان کے مہینے کے بارے میں بتایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں قرآن نازل ہوا، جو لوگوں کو رائے راست دکھاتا ہے، جس میں ہدایت کے لیے اور حق و باطل کے درمیان تفریق کرنے کے لیے نشانیاں ہیں۔ پس جو کوئی اس مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر میں تو اتنے دن گن کر بعد میں روزے رکھ لے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا، تمہارے لیے تنگی کو اللہ پسند نہیں کرتا، تاکہ تم روزے کی گنتی پوری کرو، اور روزے پوری کر لینے کی توفیق اور ہدایت پر تکبیر کہو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ہے روزے کا معاملہ، کہ جس کو بھی روزے میں آیا ہے، رمضان میں آیا ہے، ہمت ہے، طاقت ہے، صحت ہے، تو پھر اس کو روزہ رکھنا لازمی ہے۔ پھر اس کے لیے کوئی چھٹی نہیں ہے۔ پھر یہ نہ کہیں بڑی گرمی ہے جی ہم نہیں رکھ سکتے، جون جولائی میں بھی روزہ آیا پھر بھی روزہ رکھنا ہے، دسمبر جنوری میں آئے تب بھی رکھنا ہے، تو گرمی ہو سردی ہو روزہ رکھنا ہے، اس میں کوئی رخصت نہیں ہے کہ اتنا جی 15-16 گھنٹے کا روزہ کیسے رکھیں گے، نہیں، رکھنا ہے اگر ہمت ہے، طاقت ہے، صحت ہے۔ اور دوسری بات یہ فرما دی کہ یہ تو اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا تمہارے لیے، اسی میں آسانی ہے تمہاری۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی اسی لیے ہے کہ ہم کر سکتے ہیں، اگر نہ کر سکتے تو نہ رکھتا۔ یہ نہیں کہا کہ 24 گھنٹے کا روزہ ہے، یہ اس لیے کہ یہ ناممکن تھا، مشکل تھا کسی کے لیے، تو اللہ نے وہی چیز رکھی ہے جو ہم کر سکتے ہیں، یہی اللہ کی طرف سے آسانی ہے، مشکل نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ اس گنتی کو پورا کرنا ہے، 29 روزے ہوئے ہیں، 29 پورے کر لو، 30 ہیں تو 30 پورے کر لو، یہ تم نے پورے کرنے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ تم نے 31 32 33، کوئی ضرورت نہیں، جتنے روزے تم نے قضا کیے ہیں اتنے روزے پورے کر کے گنتی پوری کر لو۔ اسی طرح کوئی باہر سے آتا ہے، پہلے روزہ رکھا تھا اس نے، جیسے کہ اس دفعہ تو الحمدللہ ایک ہی دن روزہ ہوا، لیکن کہیں آگے پیچھے ہو جائے تو تمہارا کام یہی ہے کہ تم نے گنتی پوری کر لی۔ گنتی کتنی ہوئی تھی؟ 29 یا 30، اتنے روزے رکھ لو، اور اللہ کی تکبیر بیان کرو جب وہ روزوں سے فارغ ہو جاؤ، یعنی عید کے دن اسی میں اللہ کی تکبیر بیان کی جاتی ہے، اور اللہ اکبر کہہ کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ اور پھر روزوں کے درمیان پھر دعا کا مسئلہ بھی بیان کر دیا
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور اے نبی اگر آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ بس انہیں چاہیے کہ میرے حکم کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ راہ راست پر آ جائیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دعا کا بھی ذکر کیا، اسی لیے کہ روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اس کی دعا جو ہے وہ اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے، تو اسی لیے خاص طور پہ اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، کہ 3 آدمی کی دعا رد نہیں ہوتی، امام عادل کی، روزے دار کی اور مظلوم کی۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، روزے کی رات میں بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو یہ بات معلوم تھی کہ تم لوگ اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے، بس اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف کر دیا، اب اپنی بیویوں کے پاس تم جا سکتے ہو، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے طلب کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری کالی دھاری سے جدا ہو جائے، پھر روزے کو رات تک پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں حالت اعتکاف میں ہو تو اپنی بیویوں کے پاس مت جاؤ، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب مت جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی کی راہ اختیار کرے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ احکام بتا دی کہ اس میں رات میں پابندی نہیں ہے، دن کی پابندی ہے لیکن رات میں پابندی نہیں ہے، جو شخص اپنی بیوی کے پاس جانا چاہے جا سکتا ہے۔ یہ بتا دیا کہ جیسے کہ تم لباس کے بغیر نہیں رہ سکتے، اسی طرح نہ تم بیوی کے بغیر رہ سکتے ہو نہ وہ تمہارے بغیر رہ سکتی ہے۔ تو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تو لباس تو ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر انسان رہ ہی نہیں سکتا۔ یہی معاملہ یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہے لیکن اس کے لیے کچھ حدود ہیں، کچھ قیود ہیں، اس کی تم نے پابندی کرنی ہے۔ پہلے یہ پابندی نہیں تھی تو لوگ پریشان ہوتے تھے، اللہ نے ان کے لیے آسانی کر دی کہ اب تمہیں آسانی کر دی گئی ہے، معاف کر دیا گیا، اب تم رات میں تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں۔ دوسری بات کھانے پینے کے حوالے سے بتا دیا ہے کہ تم نے کب سے کھانا ہے اور کب تم نے روزہ رکھنا ہے، تو بتا دیا کہ صبح کی سفید دھاری کالی دھاری سے جدا ہو جائے، جب طلوع سحر ہو جائے تو اب تم چھوڑ دو، اب کھانا پینا چھوڑ دو، اس لیے کہ اب سحر ہو گیا، اب فجر کا وقت شروع ہو گیا، اب تم کچھ نہیں کھا سکتے پی سکتے، اور رات تک یعنی غروب آفتاب تک تم نے اب یہ روزہ جاری رکھنا ہے۔ اور اسی طرح اعتکاف کی حالت میں بتا دیا کہ اب تم نے اپنے گھر سے الگ تھلگ ہو جانا ہے، الگ تھلگ ہو کر تم نے اب مسجد میں آ کر بیٹھ جانا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، ان کو تم نے پابندی کرنی ہے، اس کو پامال نہیں کرنا ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی ہے۔ اور مزید فرمایا احکام دیے ہمیں کہ کسی کا مال کھانے کا کیا حکم ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور تم اپنے اموال آپس میں ناحق مت کھاؤ، اور نہ معاملہ حکام تک اس غرض سے پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا ایک حصہ ناجائز طور پر جانتے ہوئے کھا جاؤ۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کا مال بغیر اس کی اجازت کے کھانا ظلم ہے، زیادتی ہے، جرم ہے۔ اور دوسری بات کہ رشوت، کہ کسی کا مال کھانے کے لیے رشوت دے کر، یہ بھی اس کو بھی حرام قرار دے دیا گیا، اس سے بھی سختی سے منع کر دیا۔ اب اس کے بعد پھر جہاں پہ احکام آ رہے ہیں، جہاد و انفاق اور حج کے احکام بتائے گئے جا رہے ہیں۔ یسألونک عن الاہلہ، اے میرے نبی لوگ آپ سے ہلال نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے اوقات کی تعیین اور حج کے وقت کی تعیین کا ذریعہ ہے، اور یہ نیکی نہیں ہے کہ تم لوگ اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی تقوی کی راہ اختیار کرے اور اپنے گھروں میں دروازوں سے داخل ہو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ فلاح پا سکو۔ تو یہاں پہ چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں پوچھ رہے تھے، تو فرمایا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے پوچھنے کی، اصل کیا ہے یہ تو تمہارے لیے اوقات کا تعین ہے۔ اب چاند نظر آ گیا، معلوم ہو گیا کہ رمضان شروع ہو گیا، اب چاند نکلے گا شوال شروع ہو جائے گا، پھر چاند نکلے گا ذی القعدہ شروع ہو جائے گا، پھر چاند نکلے گا ذی الحجہ شروع ہو جائے گا، پھر حج کے احکام آ جائیں گے، ایام آ جائیں گے۔ تو یہ اوقات کا تعین ہے، اور حج کے وقت کی تعین اسی سے ہوگی۔ تو جتنی بھی عبادات ہیں اس کا تعین اللہ تعالیٰ نے چاند کے ذریعے سے ہمیں کر دیا۔ اور دوسری ان کی ایک اور بات کی طرف نفی کی گئی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب احرام باندھ کے نکلتے تھے کہ اب کوئی ضرورت پیش آ جاتی تو اب اس دروازے سے ہم داخل نہیں ہوں گے
کہ جس سے ہم احرام باندھ کے نکلے تھے لیکن پچھواڑے سے آ کر دیوار پھاند کر آئیں گے. یہ ان کی رسمیں ہیں اپنی طرف سے بنائی ہوئی. تو فرمایا کہ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو آنا ہے دروازے سے آؤ، جو اصل دروازہ ہے وہاں سے آؤ. یہ پچھواڑے سے تم پھلانگ کر کیوں آ رہے ہو؟ یہ تمہاری غلط قسم کی رسمیں ہیں. تو لہذا اس کی سختی سے نفی کر دی گئی. اس کے بعد پھر جہاد کا، قتال کا ذکر فرمایا. اللہ کی راہ میں قتال کرو ان لوگوں سے جو تم سے قتال کرتے ہیں، اور حد سے تجاوز مت کرو. اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور انہیں جہاں پاؤ قتل کر دو، انہیں شہر سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا. اور فتنہ برپا کرنا تو قتل کرنے سے زیادہ نقصان دہ ہے. اور مسجد حرام کے پاس ان سے قتال مت کرو یہاں تک کہ وہ تم سے وہاں قتال کرنے میں پہل کریں. پس اگر وہ تم سے قتال کریں تو تم انہیں قتل کرو. کافروں کی یہی سزا ہے. تو یہاں پر ان کے بارے میں، ان کی جو تمام چیزیں تھیں اس کے بارے میں صاحب بتا دیا جہاد کے سلسلے میں کہ اب ان سے قتال ہوگا. پہلے تم مکے میں تو روکا گیا کہ نہیں قتال نہیں کر، رک جاؤ ابھی نہیں. لیکن اب مدینے میں آ کر اب ان کو اجازت دے دی گئی کہ اب جو بھی قتال کرتا ہے تم بھی اس سے قتال. لیکن دیکھو زیادتی نہیں کرتے، جتنا انہوں نے کیا تم بھی اتنا ہی کرو گے، آگے نہیں بڑھو گے. اور جہاں پہ بھی اب ملیں ان کو قتل کر دو، جہاں سے ہو ان کو نکال باہر کرو. اس لیے کہ یہ لوگ فتنہ پرداز ہیں، فتنے پیدا کر رہے ہیں. والفتنة اشد من القتل، اور فتنہ جو ہے وہ قتل و غارت سے زیادہ بڑا جرم ہے. تو لہذا ان کو اب چھوڑنا نہیں. یہاں پر ان کو مکے سے نکالا گیا، مدینے سے نکالا گیا، جزیرہ عرب سے نکال دیا گیا کہ اب جزیرہ عرب میں دو دین نہیں ہو سکتے، وہاں ایک ہی دین ہے اور وہ اسلام. وہاں نہ ہندو آ سکتے ہیں، نہ سکھ آ سکتے ہیں، نہ وہ اپنی عبادت گاہیں بنا سکتے ہیں. یہ اللہ کے دین کی، اللہ کے قرآن کی سری خلاف ورزی ہے کہ وہاں پہ کوئی اور دین آئے یا اس کی عبادت گاہ بنے. تو فرما دیا کہ مسجد الحرام کے قریب تم نے قتال نہیں کرنا. یہ امن کی جگہ ہے، جائے امن ہے، وہاں پہ قتال نہیں ہوگا. الا یہ کہ وہ قتال کریں تو ٹھیک ہے، تمہیں دفاع کا حق حاصل ہے، پھر تم دفاع کر سکتے ہو. تو لیکن ان کو قتال کیا جائے گا. جو فرمایا اگر وہ قتال سے باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اگر مان جائیں ٹھیک ہے. اور ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنے کا خاتمہ ہو جائے. فتنہ ختم کرنا ہے، فتنہ شرک، فتنہ کو ختم کرنے کے لیے، اور حاکمیت صرف اللہ کی رہ جائے. اگر وہ باز آ جائیں تو تم بھی رک جاؤ، اس لیے کہ زیادتی تو صرف ظالموں پر ہے. الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں. اور حرمتیں ایک دوسرے کا بدلہ ہوتی ہیں. بس جو تم پر زیادتی کرے تم اس پر بھی زیادتی کرو، اتنا ہی جتنا تم پر زیادتی کی ہے. اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ متقیوں کے ساتھ ہے، اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. تو یہاں پر بھی بتا دیا کہ انہوں نے اشہر الحرم، جو حرمت والے مہینے تھے، کہ ان کے اندر انہوں نے یہ مسلمانوں کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے تھے کہ یہ دیکھو انہوں نے حرمت والے مہینے میں یہ کر دیا، وہ کر دیا، غلط قسم کی افواہیں پھیلاتے تھے. تو فرمایا کہ نہیں، تو اگر کئی حرمت والا مہینہ تم کرو گے تو ہم بھی اس کا مقابلہ کریں گے. یہ نہیں ہے کہ پھر ہم چپ بیٹھے رہیں. اس کا والحرمات قصاص، بدلہ ضرور ہوگا، بدلہ دیا جائے گا. اور یہ بھی بتا دیا کہ زیادتی اتنی ہی کرنی ہے جتنی انہوں نے کی، اس سے بڑھ کر نہیں ہے. یہ بھی بتا دیا مسلمانوں کو عدل و انصاف کی تاکید کی، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ چلو، زیادتی مت کرو، ظلم مت کرو. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اس لیے کہ خرچ نہیں کرو گے تو دشمن تم پر حاوی ہو جائے گا. تم تیاری نہیں کرو گے دشمن کے مقابلے کی تو وہ تم پر حاوی ہو کر تمہارے اوپر غالب آ جائے گا. اور احسان کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یہاں پر حج و عمرہ کے احکام دیے گئے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج و عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو. اگر تم روک دیے جاؤ تو جو قربانی کا جانور میسر ہو اسے ذبح کرو، اور اپنے سر اس وقت تک نہ مڈاؤ جب تک قربانی کا جانور اپنی جگہ پر پہنچ نہ جائے. اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو بال مڈا لے، فدیہ دے دے، چاہے تو روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے. تو یہاں جو بتایا گیا کہ حج و عمرہ پورا کرنا ہے، جو شروع کیا ہے اب بیچ میں توڑنا نہیں ہے، پورا کرو اللہ کے لیے. اللہ کے لیے نیت کی تھی تو اب پورا کرو اس کو. اور اگر کہیں پھنس جاؤ تم، جیسے کہ صحابہ کرام اور نبی کریم سے ہم پھنس گئے تھے، انہوں نے نہیں جانے دیا،
کہ نہیں عمرہ نہیں کر سکتے، نہیں آ سکتے، تو پھر کہا رک جاؤ پھر وہیں پر، اور پھر وہاں قربانی کر کے اپنے احرام کھول دو، یہ بتا دیا گیا۔ اور اسی طرح کوئی بیماری کی صورت ہو گئی، یا جیسے سر میں تکلیف، جو فرمایا کہ ایک صحابی جن کی جوئیں اتنی تھی کہ پورے ان کے منہ پر آ رہی تھی، تو آپ نے ان کو حکم دیا کہ تم اپنے سر منڈا دو اور اس کی جگہ تم یہ فدیہ ادا کر دو۔ وہ 3 چیزیں ہیں، یا تو روزے رکھو، تو 3 روزے ہیں، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا ایک بکری ذبح کرو، یہ ہے وہ دم۔ تو انہوں نے دم دمادم دم اس طرح کر دیا کہ جو بھی ذرا سی غلطی ہو فوراً جی قربانی کرو قربانی کرو۔ قرآن تو 3 باتیں بتا رہا ہے، تم کہہ رہے ہو کہ نہیں بس دم دو۔ جو بھی 3 باتیں کر سکتے ہیں، کہ جیسے فرما دیا گیا ہے کہ یہاں پر آپ نے اس صحابی سے یہی کہا کہ جاؤ بال منڈا لو، ایک بکری ذبح کرو، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا 3 دن کے روزے رکھو۔ یہ ہے وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عملی شکل بتا دی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اگلا حکم جو دیا گیا وہ ہے حج کے تمتع کے بارے میں۔ تو جو کوئی تمتع کرے، یعنی عمرے کی ادائیگی کے بعد احرام کھول دے اور پھر حج کے بعد حج کا احرام باندھے، اسے قربانی کا جانور میسر ہو تو ذبح کرے، اگر اسے جانور نہ ملے تو روزے رکھے 3 دن ایام حج میں اور 7 دن گھر واپس آ جانے کے بعد۔ یہ پورے 10 روزے ہیں۔ یہ حکم ان کے لیے ہے جن کے گھر والے مسجد حرام کے آس پاس نہ ہوں۔ اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو اب جو باہر سے جانے والے ہیں ان کے لیے حج تمتع ہے کہ وہ جائیں وہاں پر عمرہ کریں اور احرام کھول دیں۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا۔ آپ کے ساتھ قربانی تھی تو آپ نے نہیں کھولا، لیکن صحابہ کو حکم دیا جس کے پاس قربانی نہیں ہے وہ اپنا احرام کھول دے اور پاک اپنا حلال ہو جائے، اور پھر حج کے دن 8 ذی الحجہ کو احرام باندھے۔ یہ حج تمتع ہے، اس کے لیے قربانی لازمی ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ اگر وہ ہمت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے تو قربانی کرے، اگر نہیں رکھتا تو 10 روزے رکھنے ہوں، 3 روزے وہیں پہ حج میں اور 7 روزے گھر آ کر واپس آ کر رکھے گا۔ اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ لوگ جو مکے میں ہیں ان کے لیے یہ نہیں ہے تمتع، وہ صرف حج افراد کر سکتے ہیں، حج کی نیت کریں، سیدھا مکے وہاں جائیں، منا مزدلفہ عرفات جائیں اور حج کر لیں، بس ان کے وہ قربانی ہے ہی نہیں، قربانی ختم۔ جو باہر سے آئے گا اس کے لیے مسئلہ ہے کہ اگر وہ قربانی نہیں لایا تو تمتع کرے، اگر قربانی لایا ہے تو قران کرے، احرام نہیں کھول سکتا جب تک کہ وہ قربانی نہیں ہو جائے گی، جیسے فرمایا گیا ہے۔ تو اس طرح یہ تینوں قسم کی حج کی قسمیں یہاں پر آ گئی۔ الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے معلوم ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ وہ ماہ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ تو جس نے ان مہینوں میں اپنے اوپر حج کو فرض کر لیا وہ اثناء حج جماع اور اس کے متعلقات، گناہ اور جنگ و جدال سے اجتناب کرے، ان باتوں سے اسے اجتناب کرنا ہوگا۔ اور تم جو نیکی بھی کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ اور زاد راہ سفر کا خرچ لے لیا کرو، بے شک سب سے اچھا زاد راہ سوال سے بچنا ہے۔ اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ تو حج کے اوقات بھی بتا دی کہ حج ان دنوں میں ہوگا۔ شوال میں کوئی نیت کرتا ہے حج کی، عمرہ کر لیتا ہے تو وہ وہیں پہ رہتا ہے تو حج کر سکتا ہے بعد میں۔ اسی طرح ذی القعدہ میں نیت کرتا ہے حج کی، عمرہ کر کے وہی رہتا ہے تو وہ بھی رہ سکتا ہے۔ کوئی 10 دنوں کے اندر اندر جاتا ہے اور پھر وہاں پہ جا کے نیت کر لیتا ہے تو عمرہ کر لے، یا حج کی سیدھا حج کو چلا جائے، وہ بھی حج ہو جائے گا۔ اور اس میں بتا دیا، پابندی لگا دی کہ کسی قسم کی کوئی خواہشات نفس نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں، کوئی جنگ و جدال نہیں، سب کچھ ختم۔ اور جو بھی تم کرو تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ کو علم ہے تمہاری نیت کا بھی تمہارے عمل کا بھی۔ اور زاد راہ لو، اور بہترین زاد راہ کیا ہے؟ وہ تقوی ہے۔ اللہ سے خوف رکھو، وہی تمہیں تقوی عطا فرمائے گا۔ مزید جو فرمایا اسی حج کے احکام کے بارے میں کہ تمہارے لیے اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو، جب عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو اور اسے یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اگرچہ تم اس سے پہلے راہ سے بھٹکے ہوئے تھے۔ پھر اے قریش والو، تم لوگ وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ مغفرت کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ تو قریش کا کہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو بہت ہی VIP سمجھتے تھے کہ ہم تو بڑے ہی اونچے لوگ ہیں، خانہ کعبہ کے متولی ہیں، مکے کے لوگ ہیں،
تو وہ صرف مزدلفہ تک جاتے تھے, کہتے بس ہمارا حج ہو گیا, ہم آگے نہیں جائیں گے. یہی حمص کہا جاتا ہے ان کو. تو یہ لوگ بس وہیں سے واپس آ جاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو عرفات تک گئے, تو ان لوگوں نے اعتراض کیا, یہ دیکھو یہ قریشی ہو کر یہ بھی جا رہے ہیں عرفات. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ نہیں, جاؤ عرفات جاؤ, وہاں جا کے اللہ کی عبادت کرو, اس کے بعد پھر وہاں سے واپس لوٹو تو مزدلفہ آؤ, وہاں پہ رات گزارو, مغرب عشاء پڑھو, فجر پڑھو, اور پھر مینا میں آؤ. اور قریش والوں سے بھی کہا کہ تم نے کیا بنا رکھا ہے اپنے لیے, مذاق بنا رکھا ہے حج کو. نہیں, جاؤ وہاں پر جا کے عرفات میں جا کر وہاں پہ میدان عرفات میں کھڑے ہو, اللہ کی عبادت کرو. تم اس سے پہلے گمراہ تھے کہ تم نے باتیں کر رکھی تھی کہ نہیں ہم تو اپنی مرضی کریں گے, نہیں یہ بات نہیں چلے گی. اور اسی لیے فرمایا کہ جیسے اب لوگ کر رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کریں, اس طرح حج کرو, یہ حج صحیح ہوگا. تمہارا حج صحیح نہیں تھا جو تم نے بنا رکھا تھا. اور جب اعمال حج پورے کر لو تو اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو, یا اس سے بھی زیادہ یاد کرو. بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے, اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے, صرف دنیا مانگتے ہیں, دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے. اور بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں اچھائی نصیب فرما اور آخرت میں بھی اچھائی نصیب فرما, اور ہمیں عذاب جہنم سے دور رکھ. ان لوگوں کو اپنی کمائی کا ایک حصہ ضرور ملے گا, اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اور یہ ہیں وہ لوگ کہ دنیا بھی مانگتے ہیں اور آخرت بھی مانگتے ہیں, دونوں چیزیں مانگنی چاہیے. تو اللہ نے جتنی رزق لکھا ہے دنیا کا وہ ملے گا, اور آخرت بھی ملے گی, اس لیے کہ آخرت کے لیے کوشش کرنی ہوگی. اسی لیے فرمایا کہ جو اللہ نے ان کے لیے نصیب رکھا ہے وہ مل جائے گا, اور اللہ تعالیٰ تو جلد ہی حساب کرنے والا ہے. اور گنتی کے چند دنوں میں اللہ کی یاد میں مشغول رہو. بس جو کوئی 2 دن میں جلدی چلا گیا اس پر کوئی گناہ نہیں, جس نے جلدی نہیں کی اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. اس کے لیے جو متقی ہے, اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم لوگ اسی کے پاس جمع کیے جاؤ گے. تو ایام معدودات کا ذکر فرمایا, اس سے مراد ہی وہ ایام تشریق ہیں. ایام تشریق یعنی جو 11, 12 اور 13 ذی الحج, یہ 3 دن جو ہیں وہ اگر آپ اس کو قربانی کا دن بھی ملا لیں 10 کو بھی تو 4 دن بن جاتے ہیں, 10, 11, 12, 13. اور قربانی کا دن الگ کر لیں تو باقی 3 دن ہیں. تو 10 ذی الحج کو آپ قربانی کریں گے, اس دن وہاں پر کنکریاں مارتے ہیں, قربانی کرتے ہیں, سر مڑاتے ہیں, اور پھر وہ طواف کے لیے جاتے ہیں. تو 4 کام انہوں نے حاجی نے کرنے ہوتے ہیں. اور 11 کو اور 12 کو اس نے صرف کنکریاں مارنی ہیں. تو 12 کو کنکری مار کے چلا گیا, ٹھیک ہے, 2 دن کر لیے اس نے ایام تشریق میں سے, تو کوئی حرج نہیں, اللہ نے رخصت دے دی. اور کوئی 3 دن ہے لمن اتقی, جس نے تقوی اختیار کیا, وہ 11, 12, 13 تک رہتا ہے, اور 13 کو کنکریاں مار کے جاتا ہے. تو وہ بھی اچھی بات ہے, وہ زیادہ بہتر ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھا بہتر کہا ہے. تو یہ ہے وہ چیز جس کے بارے میں یہاں پر ذکر فرمایا گیا. تو اس طرح معلوم یہ ہوا کہ یہ قربانی کے ایام بھی یہ 3 دن ہے, 11, 12 اور 13 ذی الحج. 4 دن ہو گئے, 10, 11, 12, 13, یہ ایام تشریق. اور تشریق اسی لیے کہا جاتا تھا کہ وہ ان کو کاٹ کے اس کو سکھایا کرتے تھے, دھوپ میں سکھایا کرتے تھے, سورج کے سامنے رکھتے تھے, اس لیے ایام تشریق کہا. یہ ایام یہی ہیں. تو 10, 11, 12, 13 یہ سب اس میں شامل ہے. اور اس کے بعد جو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اور کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے جس کی بات دنیاوی زندگی میں آپ کو پسند آئے گی, اور وہ اللہ کو اپنے دل کی صداقت پر گواہ بناتا ہے, حالانکہ وہ بدترین جھگڑالو ہوتا ہے. تو یہ جھگڑنے والا, یہ شخص جو بظاہر تو اپنی زبان میں بہت ہی اس میں لچکدار زبان کے ذریعے سے کسی کو اپنے لیے اپنی بات وہ تک پہنچا دیتا ہے, لیکن وہ بدترین جھگڑالو ہوتا ہے. تو یہ فرمایا کہ ایسے لوگوں سے نہیں. اور جب وہ اس کے پاس آپ کے پاس سے لوٹتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے, اور کھیتوں کو حل پسند نہیں کرتا, چاہتا ہے کہ اللہ سے غرور سے گناہ پر آمادہ کرتا ہے, بس کافی ہے, اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو یہ ایسے فاسق و فاجر لوگ جن کے قول و فعل میں تضاد ہے, تکبر ہے, غرور ہے, نصیحت قبول نہیں کرتے ہیں. تو یہ فرمائے کہ یہ ہیں وہ لوگ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے, یہی لوگ جہنم میں جائیں گے.
اور اس کے مقابلے میں جو اچھے لوگ ہیں ان کا بھی ذکر فرما دیا. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان بیچ دیتے ہیں, اپنی جان کو بھی اللہ کے لیے قربان کر دیتے ہیں. اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. تو اے ایمان والو, اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ. ادخلوا فی السلم کافہ, پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین, اور شیطان کے نقش قدم کی اتباع مت کرو, بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. کہ وہ تو تمہیں داخل نہیں ہونے دے گا کبھی بھی. جب بھی تم چاہو گے اسلام میں داخل ہونا تو تمہیں فوراً پیچھے سے گھسیٹ لے گا, تمہیں کبھی نہیں چلنے دے گا. تو لہذا اس کی بات کو مانو, اس کی بات, اللہ کی بات کو مان کر اس کے نقش قدم پر مت چلو, اللہ کی بات کو مانو اور اس پر چلو گے صحیح پر عمل کر سکو گے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کون سا اسلام, ہماری مرضی کا نہیں کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر, ادھر سے وہ لے لیا, ادھر سے یہ لے لیا, ادھر سے وہ لے لیا, چلو جی اسلام بن گیا. اپنی طرف سے ہم نے ایک ملغوبہ بنا کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اسلام پہ عمل کرے. نہیں, ادخلوا فی السلم کافہ کہا ہے. تو سلم اور اسلام وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے, اللہ کے رسول نے بتایا, وہ ہے اسلام. اس پر عمل ہوگا تو اس آیت پر عمل ہوگا, اپنی ہماری مرضی سے نہیں ہوگا کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر سمجھ کے ہم اسلام پہ عمل کر لیں, یہ نہیں ہو سکتا. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ, پس اگر تم لوگ اپنی پاس کھلی نشانیاں آ جانے کے بعد رائے حق سے پھسل جاؤ گے تو یقین جانو کہ اللہ بڑا زبردست بڑی حکمتوں والا ہے. کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس بادلوں کے سائبانوں میں عذاب لے کر آ جائے اور فرشتے آ جائیں, ان کے معاملے کا فیصلہ ہو جائے اور تمام امور بالآخر اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے؟ تو یہ وعید ہے کہ ایسے لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود آئے یا فرشتے آئیں, تو اگر فرشتے آ جائیں تو بات ہی ختم ہو جائے گی, پھر کیا ضرورت ہے کسی اور کی. اسی لیے فرمایا کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں, اصل معاملہ اللہ کی طرف ہے, وہی فیصلہ کرنے والا ہے. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ, آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے کہ ہم نے انہیں بہت ساری کھلی نشانیاں دی تھیں, اور جو کوئی اللہ کی نعمت ملنے کے بعد اسے بدل دے گا اللہ بڑا ہی سخت عذاب دینے والا ہے. تو یہاں پہ بنی اسرائیل کا حوالہ بھی ہے, ان کے کفر اور سرکشی پر سرزنش بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے کتنے انبیاء بھیجے, رسول کرام بھیجے, نشانیاں بھیجی, کیا کچھ نہیں کیا, لیکن یہ نہیں مانے, جیسے ہم پچھلے پارے میں پڑھ چکے ہیں. تو ان کے لیے سخت عذاب ہے. اور فرمایا کہ اہل کفر کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی گئی ہے اور وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں. اہل تقویٰ کو قیامت کے دن کافروں پر فوقیت حاصل ہوگی, اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے. تو اہل کفر جو دنیا میں مگن ہیں, دنیا میں اپنے خوب عیاشی کر رہے ہیں, دولت جمع کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں, مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں, یہ دیکھو یہ مسکین, یہ فقیر, ان کے پاس کیا ہے. تو یہی فرمایا کہ یہ جب وہاں پہنچیں گے تب پتہ چلے گا کہ اصل مذاق کا حقدار کون ہے. کان الناس امۃ واحدہ, پہلے سبھی لوگ ایک دین پر قائم تھے, اور پھر مرور زمانے کے ساتھ ان میں اختلاف ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا جن کا کام لوگوں کو جنت کی خوشخبری دینا اور عذاب جہنم سے ڈرانا تھا. ان کے ساتھ برحق کتابیں نازل کی تاکہ اللہ لوگوں کے درمیان اس بات میں فیصلہ کر دے جس میں انہوں نے آپس میں اختلاف کیا. آپس میں اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں کتاب دی گئی تھی, اور کھلی نشانیاں آ جانے کے باوجود صرف آپس کی دشمنی اور عناد کی وجہ سے اختلاف کیا. تو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اہل ایمان کی اس مختلف فی بات میں حق کی طرف رہنمائی کی. اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے. تو یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں تو سب ایک ہی دین تھا, ایک ہی امت تھی, لیکن آہستہ آہستہ اختلافات بڑھتے چلے گئے. شیطان جو موجود تھا اس نے شرک کی راہ دکھا دی, ظلم کی راہ دکھا دی, اور یہ پھر اس طرح کے اختلافات بڑھتے چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا, رسول کرام کو بھیجا کہ لوگوں کو ہدایت دیں. اور اختلاف بھی کن لوگوں نے کیا؟ ان لوگوں نے کیا جن کے پاس یہ ہدایت آ چکی. یہ یہود و نصارہ بینات کے ساتھ اللہ نے سب کچھ ان کو بتا دیا تھا, لیکن یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں. بغیم بینہم, جو ان کے درمیان حسد, جلن, عناد یہ موجود تھا.
اس کی بنا پہ انہوں نے اختلافات کیے. تو اللہ تعالیٰ نے جو حق جاننا چاہتے تھے ان کو ہدایت دے دی اور جس کو چاہے ہدایت دے دے. تو فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تم پر وہ حالات نہیں گزرے جو تم سے پہلے والے لوگوں کو پیش آئے تھے. انہیں سختیاں اور تکلیفیں لاحق ہوئیں اور اس طرح جھنجھوڑ دیے گئے کہ اللہ کے رسول اور مومن پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. آگاہ رہو کہ اللہ کی مدد قریب ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جنت کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے کہ بڑے آرام سے ٹھنڈے ٹھنڈے جنت میں پہنچ جاؤ گے. اس کے لیے تو تمہیں قربانیاں دینی پڑیں گی. تو تم سے پہلے والوں کو دیکھو. باب بن ارت رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں ایک چادر کو تکیہ بنائے ہوئے لیٹے ہوئے تھے اور مشرکین کی زیادتی انتہا کو پہنچ چکی تھی. تو ہم نے کہا کہ آپ ہمارے لیے مدد کیوں نہیں مانگتے, اللہ سے مدد مانگیے کہ ہم جو رہے ہیں مر رہے ہیں تو اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے. تو آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے زمانے میں مسلمان آدمی کو پکڑ گاڑ دیا جاتا تھا, پھر آری سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے اور دین سے نہیں پھر ان سے دین تھا. اور فرمایا یا لوہے کے کنگے سے اس کی گوشت کی اس کی ہڈیوں سے اس کے الگ کر دیا جاتا تھا, لیکن یہ عذاب اس کو دین سے نہیں پھیرتا تھا. تو اللہ کی تعالیٰ اس دین کو مکمل کرے گا, یہ دین پورا ہوگا. یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے حضرموت تک جائے گا, اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں. یا چرواہا اپنی بکریوں کے بارے میں بھیڑیے سے ڈرے گا, لیکن جلدی کر رہے تم لوگ جلدی کر رہے ہو, صبر کرو, برداشت کرو. پھر اللہ کا وعدہ آیا تو اللہ نے پھر فتوحات دی, سب کچھ دے دیا. یہ ہے اصل چیز جو فرما دیا گیا ہے کہ صبر کرو. الا ان نصر اللہ قریب, آگاہ رہو اللہ کی مدد قریب ہے. یسألونک ماذا ينفقون, آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں. آپ کہہ دیجئے جو مال بھی تم چاہو خرچ کر دو, والدین کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, یتیموں کے لیے, مسکینوں کے لیے, مسافروں کے لیے, اور تم جو کار خیر بھی کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا پورا علم ہوتا ہے. یہ انفاق فی سبیل اللہ کی بات بھی کر دی. اس کے بعد پھر تیسری مرتبہ پھر جہاد کا ذکر آ رہا ہے اس صورت میں. کتب علیکم القتال, تم پر جہاد فرض کر دیا گیا, اگرچہ وہ تم کو ناپسند ہے اور بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے اچھی ہے, اور بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہے, اور اللہ جانتا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے. تو مسلمانوں پر جو جہاد فی سبیل اللہ کو فرض کیا گیا اس کے بارے میں بتا دیا گیا کہ تمہیں وہ چیز پسند نہیں ہو سکتی. کون پسند کرتا ہے جنگ و جدال کو, قتال کو؟ اسی لیے فرمایا لیکن اسی میں خیر ہے, اسی میں تمہاری عزت ہے, اسی میں تمہاری سربلندی ہے. اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم پسند کرو اور وہ تمہارے لیے ناپسند ہو, تمہارے لیے بری ہو, کہ تم گھر میں بیٹھنا جو ہے وہ پسند کرتے ہو حالانکہ یہی تمہارے لیے مصیبت ہے. حرمت والے مہینوں کے بارے میں فرمایا, لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں قتال کرنا کیسا ہے. تو آپ کہہ دیجئے کہ اس میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے. اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنا, اس کو انکار کرنا, مسجد حرام سے روکنا اور مسجد حرام والوں کو وہاں سے نکال باہر کرنا اللہ کے نزدیک اس سے بڑا گناہ ہے. تو یہ سارے ان کے گناہوں کا تذکرہ ہے. مشرکین کا جو چیز کر رہے تھے, کہ یہ فرما دیا گیا کہ یہ باتیں جو یہ کر رہے ہیں, یہ سوال کرتے ہیں کہ اس میں حرمت والے مہینے میں قتال کا کیا معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جرائم گنا دیے. یہ جو جرم کر رہے ہیں وہ نہیں دیکھتے کہ مکے والوں کو تم نے نکالا, مسجد الحرام میں نماز پڑھنے والوں کو تم نے نکالا, تو کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ تو فرما دیا, اسی لیے واضح کر دیا کہ اہل توحید کو ان کے دین و عقیدے کے بارے میں آزمائش میں ڈالنا قتل سے بڑا گناہ ہے. تم تو قتل کی بات کر رہے ہو, یہ اس سے بڑے گناہ تم کر چکے ہو. اے مسلمانوں, اہل کفر تم سے جنگ کرتے رہیں گے حتیٰ کہ اگر ان کی استطاعت میں ہو تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں گے, تمہیں دین سے یہ برگشتہ کرنا چاہتے ہیں. اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا اور پھر حالت کفر میں ہی مر جائے گا تو اس کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے اور وہ لوگ جہنمی ہوں گے, اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے.
تو لہذا یہی مرتد ہو جائے اگر اور ان کی باتوں کو مان جائے، ان مشرکین کی، کفار کی جو اسی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر ان کی نجات نہیں، پھر ان کے لیے کوئی نجات نہیں، وہی جہنمی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، اللہ کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ یہاں اللہ نے بتایا کہ یہ ہے وہ لوگ جو اللہ کے صحیح راستے پر ہیں، ایمان، ہجرت، جہاد فی سبیل اللہ، وہیں پہ ان پہ اللہ کی رحمتیں آئیں گی۔ اب یہاں سے معاشرتی احکام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں، اور ان کے گناہ ان کے منافع سے زیادہ بڑے ہیں۔ اور آپ سے لوگ پوچھتے ہیں وہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو اس کو خرچ کر دو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتوں کو تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کر سکو۔ تو یہاں پہ شراب کی حرمت کا پہلا حکم آیا ہے۔ حرمت تو نہیں ہے اس میں، لیکن اس میں صرف اس سے نفرت کا ایک عنصر دیا گیا ہے کہ اس میں فائدے بھی ہیں۔ یہی جب لوگ، یہی جاہلیت میں جب یہ لوگ باہر جایا کرتے تھے اپنی سیر و تفریح کے لیے، وہاں پہ شراب پیتے تھے، جوئے کھیلتے تھے اور اپنی ساری عیاشیاں کرتے تھے، خوب وہاں پہ پھر اپنے جانوروں کو ذبح کرتے تھے، گوشت لٹاتے تھے، اس سے غریبوں کا فائدہ ہو جاتا تھا۔ غریب لوگ جو ہیں وہ گوشت کھا رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ فائدے بھی ہیں لوگوں کو انہی کے اس نشے کی وجہ سے، شراب کی وجہ سے، لیکن جو اس کا جو گناہ ہے وہ نفع سے زیادہ ہے۔ یعنی اسے گناہ کی ایک بات بتا دی کہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس میں گناہ ہے۔ اور خرچ کے بارے میں فرمایا، شروع کا یہی حکم تھا کہ جو ضرورت سے زائد ہو سب خرچ کر دو، اور اس کے بعد پھر وہ حکم آ گیا زکوٰۃ کا، اور پھر زکوٰۃ کے احکام وہ فرض ہو گئے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتوں کو تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کر سکو دنیاوی اور اخروی امور کے بارے میں۔ اور آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ جس میں ان کے مال کی اصلاح ہو وہی بہتر ہے۔ اگر تم اپنا کھانا ان کے ساتھ ملا دو گے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ تمہارا دینی بھائی ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ یتیم کے مال کو کون خراب کرنے والا ہے اور کون اس کی اصلاح کرنے والا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت و پریشانی میں ڈال دیتا، بے شک اللہ زبردست اور بڑا صاحب حکمت ہے۔ تو یتیموں کی بات کی گئی کہ یتیموں کا مال، اب اس کے بارے میں سورہ نساء میں سخت آیت آ چکی تھی کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جس نے یتیم کا مال کھایا اس اپنے پیٹ میں آگ بھر دی۔ تو بڑے گھبرا گئے، اب کیا ہوگا؟ یتیم کا مال اگر ہمارے مال میں آ گیا تو مارے گئے پھر تو۔ اب یتیم کا کھانا بھی الگ، پینا بھی الگ، مال بھی الگ، دولت بھی الگ۔ اب وہ اگر کھائے بیچارہ تو ٹھیک ہے، جو نہیں کھایا وہ بیکار گیا، وہ پھینکنا پڑے گا، وہ برباد ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، تو جو تم اصلاح کی خاطر کرتے ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بچہ ہے، چھوٹا ہے ابھی، تو دیکھ لو اس کو ساتھ ملا لو، اپنے ساتھ کر لو، اپنے ساتھ کھلاؤ، جو کھاتا ہے ٹھیک ہے، جو نہیں کھاتا وہ تم کھا لو، لیکن پیسہ دولت کا خیال رکھو، اس میں تم نے گڑبڑ نہیں کرنی ہے، اس میں ایک پائی بھی کھاؤ گے تو اللہ کے ہاں پکڑے جاؤ گے، اس بات کا خیال رکھو۔ تو جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون اصلاح کرنے والا ہے اور کون فساد پھیلانے والا ہے، مشقت و پریشانی میں ڈالنے والا ہے، سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو تمہیں مصیبت میں ڈال دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہتری چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ اور مشرک عورتوں سے جب تک ایمان نہ لائیں نکاح مت کرو، مشرک عورت سے شادی نہیں ہو سکتی۔ مومنہ لونڈی آزاد مشرکہ عورت سے بہتر ہوتی ہیں، چاہے تمہیں بہت ہی اچھی لگے، یعنی مشرک عورت تمہیں اچھی لگے تو اس کے بجائے ایک لونڈی بھی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور مشرک مردوں سے اپنی عورتوں کا نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور مومن غلام آزاد مشرک سے بہتر ہوتا ہے، چاہے تمہیں بہت اچھا لگے۔ یہ مشرکین جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ تو یہ بھی بتا دیا کہ مشرک اور بت پرست عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی مسلمان عورت
کسی بھی مشرک بت پرست مرد سے شادی کر سکتے، دونوں منع کر دیں۔ اجازت دی گئی تو صرف اہل کتاب سے، اہل کتاب میں سے وہ بھی پاک باز جو پاکیزہ کریکٹر کی عورتیں ہیں ان سے تم شادی کر سکتے ہو، جیسے کہ سورہ مائدہ میں بتایا۔ لیکن مشرک ہوگی، بت پرست ہوگی، اس سے نہیں ہو سکتی، اس سے شادی کرنا حرام قرار دیا۔ اب یہ خواتین کے احکام حیض کے بارے میں خاص طور پہ، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجیے کہ وہ گندا اور نقصان دہ خون ہوتا ہے، اس لیے حالت حیض میں اپنی عورتوں سے دور رہو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، ان کے قریب نہ جاؤ، بس جب خون سے اچھی طرح پاک ہو جائیں تو ان کے ساتھ پھر جا سکتے ہو جہاں پہ جانے کا تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور خوب پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ ہے تمہارے لیے معاملہ کہ اس میں ایک تمہارے لیے ایک پابندی ہے کہ اس حالت میں ان خواتین سے کوئی تعلق قائم نہیں ہوگا۔ باقی سب اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا سب جائز ہے، لیکن ایک چیز جس کے جو تعلقات ہیں وہ منع ہوں گے، وہ اس حالت میں نہیں کیے جائیں۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، تم اپنی کھیتی میں جدت سے چاہو آؤ اور اپنے لیے اللہ کے پاس نیکیاں بھیجتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم لوگ اس سے ملنے والے ہو۔ اور اے نبی آپ مومنوں کو خوشخبری دیجئے جو اللہ کے احکام کی پیروی کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں۔ اور تم لوگ اپنی قسموں میں اللہ کو آڑ نہ بناؤ تاکہ لوگوں کے ساتھ بھلائی اور تقوی اور ان کے درمیان اصلاح کا کام نہ کرو، اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قسم کھائی جائے اس کو پورا کرنا ضروری ہے، لیکن اگر قسم ایسی ہو جو کسی نیک عمل میں رکاوٹ بنتی ہو تو اس کو کہا کہ نہیں، وہ نہیں، اس کا کفارہ ادا کر دو اور وہ نیک کام کرو۔ پھر اس کے لیے قسم کھانا کہ نہیں میں فلاں کو زکوٰۃ نہیں دوں گا، فلاں کو صدقہ نہیں دوں گا، فلاں کی مدد نہیں کروں گا، غلط بات ہے۔ تم نے قسم کھا کے ایک نیک عمل سے اپنے آپ کو روک ڈالا، یہ غلط بات ہے۔ اس کا کفارہ ادا کرو قسم کا اور یہ کام کر ڈالو جس کی تم نے قسم کھائی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ جو تم کہو گے۔ اور یمین اللغو یا لغو الیمین، اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تمہاری لغو قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن ان قسموں پر تمہارا مواخذہ کرے گا جنہیں تم نے دل سے کھائی ہوگی۔ اللہ مغفرت کرنے والا اور بڑا بردبار ہے۔ اور یہاں پر یہ فرما دیا گیا کہ جو لغو ہے، لغو سے مراد یہ ہے کہ جو انسان عادتاً کہتا رہتا ہے، جیسے کہ عربوں میں واللہ باللہ تاللہ، تو وہ ہر بات میں قسم کھاتے ہیں، تو فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ اس میں دل کی نیت نہیں ہے، لیکن جو بات نیت سے کہی جائے، دل سے کہی جائے، قسم کھائی جائے، اس پہ مواخذہ ہوگا، اس کا تم نے کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اور اس کے بعد ایک اور قسم کا ایک اور طریقہ جو فرمایا اگلی آیت میں کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے کے پاس جانے سے قسم کھا لیں کہ وہ نہیں جائیں گے تو ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے، اس کے بعد اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ مغفرت کرنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اس کو پھر قرآن کی زبان میں ایلا کہا جاتا ہے۔ ایلا سے مراد یہی ہے کہ اگر وہ کوئی شخص قسم کھا لے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس اب بالکل نہیں جائے گا، بالکل قطع تعلق کر لیتا ہے، تو اس کے لیے صرف 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اس میں وہ یہ قسم اٹھا لے گا یا قسم کے مطابق کرے گا، اس کے بعد پھر اب وہ اس کو کہا جائے گا یا تو طلاق دو، چھوڑو اس کو، یا پھر اس کو رکھو جیسے کہ رکھنے کا حق ہے، تب یہ بات بنے گی، ورنہ نہیں بنے گی۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو جیسے یہاں پہ فرما دیا کہ پچھلی آیت میں اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ مغفرت کرنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے، اور اگر وہ طلاق کی نیت کر لیں تو اللہ بڑا سننے والا اور جاننے والا۔ اور مطلقہ عورتوں کے بارے میں فرمایا، اور مطلقہ عورتیں 3 حیض گزر جانے تک انتظار کریں گی، اور اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو جو بچہ اللہ نے ان کے رحم میں پیدا کر دیا ہے اسے چھپانا ان کے لیے حلال نہیں ہے، اور ان کے شوہر اگر اصلاح کی نیت رکھتے ہیں تو انہیں لوٹا لینے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اور بیویوں کے شوہروں پر عرف عام کے مطابق حقوق ہیں جس طرح شوہروں کے ان پر حقوق ہیں، اور مردوں کو عورتوں پر 1 گنا فوقیت حاصل ہے۔ اللہ زبردست اور بڑا صاحب حکمت ہے۔ تو یہاں پہ مطلقہ عورتوں کی عدت بیان کی، 3 قروء ہے، 3
حیض بھی کہا گیا ہے یا 3 طہر کہا گیا ہے، تو یہ بتا دیا گیا کہ اس میں انہوں نے انتظار کرنا، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ اگر ان کے کوئی پیٹ میں بچہ ہے تو پتہ چل جائے. اسی لیے فرمایا گیا کہ اگر اللہ نے کوئی بچہ ان کو دینا ہے تو پھر ان کو چھپانا جائز نہیں ہے، یہ اس لیے کہ اس کا شوہر کا حق ہے، تو شوہر کی طرف سے ہے تو اس کو بتانا ہوگا کہ تمہارا بچہ ابھی موجود ہے. اگر وہ پھر رجوع کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ اب وہ طلاق جو ہے جب تک کہ بچے کی پیدائش نہ ہو جائے وہ طلاق واقع نہیں ہوتی. عدت ایک طرح سے عدت کا ہے، اس میں وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو رجوع کر لے، جب بچہ پیدا ہو جائے گا پھر طلاق ہو جائے گی، بات ختم ہو جائے گی، طلاق واقع ہو جائے گی. اور اسی لیے فرما دیا گیا ہے کہ مردوں اور عورتوں کے بارے میں بھی کہ ان کے حقوق ہیں ایک دوسرے پر، فرائض ہیں، حقوق ہیں، لیکن مرد کو اللہ تعالیٰ نے ایک فوقیت دی، اس لیے کہ وہ انفاق کا ذمہ دار ہے، مہر وہ ادا کرتا ہے، نان نفقہ وہ ادا کرتا ہے، ہر طرح سے اس کی ذمہ داری ہے. عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ کما کر کھلائے گی مرد کو، نہیں، یہ مرد کی ذمہ داری ہے. عورت چاہے وہ کتنا ہی کماتی کیوں نہ ہو، کتنی بڑی وہ تنخواہیں لیتی ہوں، لیکن اصل ذمہ داری مرد کی، کہ انہیں کو دیا گیا ہے کہ وہ کمائے گا، وہ اپنی بیوی بچوں کو کھلائے گا. الطلاق مرتین، طلاق شرعی 2 طہروں میں 2 بار ہے. اس کے بعد یا تو نیک نیتی کے ساتھ بیوی کو روک لو یا بھلائی کے ساتھ اسے چھوڑ دو. تو یہاں پہ بھی طلاق کے بارے میں بتا دیا گیا کہ اس کا جو طریقہ ہے، شرعی طریقہ، وہ یہی ہے کہ 2 طہروں میں 2 بار. پہلے طہر میں جس میں وہ اپنی بیوی کے پاس نہ گیا ہو اس میں وہ 1 طلاق دے دے، پھر اس کے بعد بھی رجوع کر سکتا ہے، یا پھر دوسرے مہینے میں، دوسرے طہر میں جس میں وہ بیوی کے پاس نہیں گیا ہے اس میں وہ دوسری طلاق دے دے، پھر بھی رجوع کر سکتا ہے. اور اگر نہیں کرتا ہے تو پھر تیسرے طہر میں اس کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ یا تو اس کو دے دے، طلاق دے دے کہ جاؤ، اور طلاق ہو جائے گی. 3 مہینے ہو گئے 3 طہر میں طلاق باقاعدہ شرعی طریقہ. یا پھر نہیں دی طلاق تو رجوع کر لو اسی میں 2 کے بعد، تو یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو قرآن نے صاف بتا دیا. لیکن اصل معاملہ کیا ہے جو ہمارے ہاں موجود ہے، وہ ہے 3 طلاقوں کو ایک ہی مجلس میں تینوں فائر اکٹھے ہی کر دیے، مار دو، بس ختم کر دو. تو یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، اسی کو منع کیا گیا ہے، اور اسی کو ہی طلاق بدعی کہا گیا ہے کہ یہ چیز جائز نہیں ہے کہ ایک ہی فائر میں تینوں فائر کر کے ختم کر دو، نہیں. جیسے کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد نبی میں بھی، عہد ابو بکر میں بھی، حضرت عمر کے شروع کے عہد میں بھی یہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگ اس میں بڑی جلد بازی کرنے لگے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے 3 مہینے رکھے ہیں، انہوں نے 3 منٹ بھی نہیں لگائے، تو انہوں نے کہا کہ اب کسی نے طلاق دی تو میں اس کو طلاق کو اس کے اوپر نافذ کر دوں گا اور وہ خود ذمہ دار. یہ انہوں نے ایک طرح سے ایک اپنا ایگزیکٹو آرڈر دیا تھا، امیر المومنین کے تحت دیا تھا. اللہ کے حکم نہیں بدلے، اللہ کا حکم وہی ہے کہ جو قرآن نے بتایا، جو شرعی طریقہ ہے تو وہ وہی رہے گا، وہ نہیں بدل سکتا، وہ قیامت تک کے لیے آیا ہے. تو لہذا پھر وہ طلاق اس طرح کی واقع نہیں ہوتی، وہ ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے، وہ رجوع کر سکتا ہے، جیسے کہ ہمیں حدیث میں بھی بتا دیا گیا. اور یہاں پر تو ایک تو وہ حدیث بھی آتی ہے کہ ایک صحابی نے اس طرح طلاق دی تو آپ نے اس کو بتایا اس کو، اور ایک اور میں بھی آتا ہے کہ آپ سخت غصہ ہو گئے اور کہا کہ ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کہ اللہ کی کتاب کا مذاق اڑایا جاتا ہے جبکہ میں موجود ہوں تمہارے درمیان. تو ایک صحابی اٹھ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں اس شخص کی جس نے آپ کو اتنا ناراض کیا ہے، اتنا غصہ دلایا. یہ ہے معاملہ، سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے. جو قرآن کہہ رہا ہے وہ ہے اصل چیز. اور فرمایا اور تم نے جو کچھ انہیں مہر میں دیا تھا ان سے کچھ واپس لینا حلال نہیں ہے، مہر واپس نہیں لیا جا سکتا، وہ اس کا بیوی کا حق ہے. الا یہ کہ میاں بیوی کو ڈر ہو کہ وہ اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے. اگر تمہیں ڈر ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے، اس لیے بیوی اگر کچھ مال شوہر کو بطور فدیہ دے دے تو ان دونوں کے لیے کوئی حرج نہیں، کہ حرج کی بات نہیں ہے. یہ اللہ کی حدود ہیں، انہیں تجاوز مت کرو، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کر جائیں وہی لوگ ظالم ہیں. تو یہاں پہ اس بات کی بھی بات کر دی جو خلا کہا جاتا ہے، کہ اگر وہ بیوی تھوڑا یا زیادہ مال دے کر شوہر سے طلاق لے لے، شوہر کو کہہ دے کہ تم مجھے طلاق دے دو،
میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو اس کو اپنا مہر واپس کرنا ہوگا یا کچھ دے دلا کر، تو یہ چیز بھی جائز ہے، اس کو بھی فرما دیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر شوہر اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو پھر وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، پھر اس کے لیے کوئی حلال ہونے کا راستہ نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کے علاوہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح کر لے، پھر اگر دوسرا شوہر اسے طلاق دے دے تو دونوں کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں کہ آپس میں مل جائیں۔ تو یہاں پہ وہ یار دوستوں نے حلالہ کا وہ طریقہ نکال لیا کہ شرعی حلالہ کرنا ہے، کہ چلو جی آ جاؤ جی، ہم نے حلالہ آفس قائم کر رکھا ہے، حلالہ سینٹر، کوئی حجامہ سینٹر ہوتا ہے یہ حلالہ سینٹر ہے، کہ وہاں پر جی آئیے اور آپ حلالہ کروا لیجیے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے کہ یہ بدکاری کے اڈے قائم کر لیے ان لوگوں نے، جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، حتیٰ تنکحوا زوجا غیرہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم بس شادی کرو اور حلالے کرو اور مزے اڑاؤ، نہیں، اس کا مراد یہی ہے کہ شادی کر کے رکھنا ہوگا، وہ شخص رکھتا ہے پھر اس کے بعد اس شخص کو کا انتقال ہو جاتا ہے یا وہ طلاق دے دیتا ہے بغیر کسی پلاننگ کے، تو پھر پہلا شوہر اس عورت سے شادی کر سکتا ہے، یہ ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ جو انہوں نے بنا رکھے ہیں وہ سب غلط ہیں، کوئی حلال نہیں ہوتی، اس کے لیے لعنت بتائی ہے کہ وہ ملعون ہے وہ شخص جو اس طرح حلالہ کرتا ہے، کرواتا ہے، اور وہ نہ وہ عورت حلال ہوتی ہے اور نہ ہی یہ چیز اس کے لیے جائز ہے۔ تو یہی چیز یہاں فرما دی گئی، تو دونوں کے لیے کوئی حرج نہیں کہ آپس میں مل جائیں اگر انہیں یقین ہے کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھیں گے، اور یہ اللہ کی حدود ہیں جنہیں وہ جاننے والی قوم کے لیے بیان کر رہا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور اگر تم اپنی بیویوں کو طلاق دو اور ان کی عدت پوری ہونے لگے تو انہیں نیتی کے ساتھ روک لو یا خود اسلوبی کے ساتھ انہیں چھوڑو، مار پیٹ نہیں، دھکے نہیں، الزامات نہیں، اچھے طریقے سے رکھو اور اچھے طریقے سے رخصت کر دو کہ ہم نہیں رہ سکتے، اپنے ساتھ جاؤ، تم اپنے گھر جاؤ، میں اپنے ہاں مزے سے ہوں۔ اسی لیے فرمایا کہ اور نقصان پہنچانے کے لیے مت روکو تاکہ حد سے تجاوز کرو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا، وہ ظالم ہے جس طرح ظلم کرتا ہے اپنی بیوی پر۔ اور یہ بھی کہہ دیا اللہ کی آیتوں کا مذاق مت کرو، یہ مذاق جو بنا رکھا ہے، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اللہ اور قرآن و سنت کو یاد کرو جو اس نے تم پر اتارا ہے، جس کے ذریعے تمہیں نصیحت کرتا ہے، اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ کا علم رکھتا ہے، کوئی چیز اس سے غائب نہیں ہے۔ مزید طلاق کے بارے میں فرمایا، اور جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں اس بات سے مت روکو کہ وہ اپنے گزشتہ شوہروں سے دوبارہ شادی کر لیں، اگر وہ مشروع شرائط کے مطابق آپس میں راضی ہو جائیں۔ یہ نصیحت تم میں سے انہی کو کی جا رہی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی اور طہارت نفس کی بات ہے، اللہ جانتا ہے اور تم لوگ اسے نہیں جانتے۔ تو اس میں وہ عورت ہے مطلقہ ہے، غیر بائنہ ہے، اس کے ولی کو کہا گیا ہے کہ اگر یہ ایک یا دو طلاق گزر جانے کے بعد عدت گزر جائے اور پھر وہ دونوں چاہیں دوبارہ ملنا، رجعی طلاق تھی، بائنہ نہیں تھی، غیر بائنہ تھی، لیکن عدت گزر گئی، تو کیا کریں؟ شادی کر لیں، نیا نکاح کر لیں، بات ختم ہو گئی، کوئی ضرورت نہیں کسی اور چیز کی، اب وہ شادی کر سکتے ہیں۔ تو وہی چیز فرما دی گئی، لیکن یہ بار بار کہا گیا کہ دیکھو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھو، اللہ تعالیٰ کی حدود کو خیال رکھو کہ تم اللہ کی حدود کو پامال مت کرنا۔ اب رضاعت کا مسئلہ بیان کیا یہاں پر، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، یہ ان کے لیے جو مدت رضاعت پوری کرنا چاہیں۔ باپ پر دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا کپڑا عرف عام کے مطابق ہے، کوئی شخص بھی اس کی طاقت سے زیادہ اللہ کی طرف سے مکلف نہیں کیا جاتا، ماں کو اس کے بچے کی خاطر نقصان نہ پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کے بچے کی خاطر۔ تو یہاں پر یہ بتا دیا گیا ہے اگر طلاق کی صورت میں، اگر ظاہر طلاق نہیں ہے تب تو خیر ظاہر ماں دودھ پلائے گی اپنے بچے کو، اب طلاق ہو گئی تو اب بچہ ہے گود میں تو وہ اس کو دودھ پلائے گی، لیکن شوہر کے ذمے ہے کہ اس کا نان نفقہ دے، اس لیے کہ اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، بچے کا تو دے گا ہی، وہ اس کا بچہ ہے، لیکن اس عورت کو بھی وہ دے گا جو اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اور اس کی بنا پر کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا جائے، یہ کہا جائے کہ یہ تو اس کا باپ ہے، یہ تو دے گا ہی دے گا، اس سے لو، پھر خوب ڈٹ کے لو اس سے،
یا وہ کہے کہ ہاں اس کی ماں ہے تو دودھ پلائے گی، میں جو مرضی دے دوں اس کو، نہیں. تو نقصان نہیں دینا ہے، خوش اسلوبی سے اور اچھے طریقے سے. اور اگر وہ انتقال کر جائے باپ تو بھی اس صورت میں بھی تو اس کے ورثہ پر یہی ذمہ داری عائد ہوگی. اگر والدین آپس کی رضامندی اور باہمی مشورے سے بچے کا دودھ 2 سال سے پہلے چھڑانا چاہیں تو ان دونوں کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. بچہ اس قابل ہے کہ وہ کھانا کھا سکتا ہے، روٹی کھا سکتا ہے، دے اس کو. اگر تم اپنے بچوں کو دایا ہو تو وہ بھی کر سکتے ہو کہ اور عورت لے لو، بشرطے کہ تم نے انہیں جو دینا طے کیا ہے وہ خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے. کوئی گڑبڑ نہیں کرنی ہے، جو بھی طے ہوا ہے وہ دینا ہے، چاہے وہ بیوی کی صورت میں ہو، مطلقہ کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت کی عورت کی صورت میں ہو، وہ تم نے ادا کرنا ہے. ایک اور مسئلہ بیان کیا گیا، اور تم میں سے جو لوگ اپنے پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ جائیں وہ بیویاں 4 ماہ بطور عدت گزاریں. جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں، اپنے نکاح کے بارے میں کچھ کریں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے. تو یہ باپ شوہر کی وفات کی صورت میں، اگر شوہر وفات پا جائے تو اس صورت میں اس کی بیوی کو 4 مہینے، 1 سال کا 1/3 اور 1 مہینے 4 مہینے 10 دن یہ اس کو گزارنے ہیں. سال کی عدت ہوتی تھی جاہلیت میں، اسلام نے کتنی بڑی تخفیف، یہ کتنی بڑی آسانی کر دی کہ بس صرف 4 مہینے. وہ بھی بھاری گزرتا ہے، وہ بھی نہیں مانتی کہ یہاں چلے جائیں وہاں چلے جائیں، یہ کر لیں وہ کر لیں. کیوں بھائی؟ جب اللہ نے ایک تمہیں پابندی دی ہے تو کرو، تم صبر کر لو، اس کے بعد جہاں جانا چلی جانا. 4 نہیں ہوتے، 4 ماہ 10 دن اس میں شرعی حدود میں رہے گی، زینت اختیار نہیں کرے گی، شادی اور کا ارادہ نہیں کرے گی، تو روکنا منع ہے. گناہ کی بات نہیں کہ تم اشارے کنائے میں ان عورتوں کو پیغام نکاح دو یا اپنے دل میں اس ارادے کو چھپائے رکھو. اللہ جانتا ہے کہ تم ان کا لیکن خفیہ طور پر ان سے شادی کی بات طے مت کر لو. ان کو اچھی بات کہو کہ اگر کوئی مرد بھی عدت کے دوران اگر کسی عورت کو کہنا چاہتا ہے تو اشارے کنائے میں کہہ سکتا ہے، صراحت سے نہیں کہہ سکتا. بالکل کلیئر کہنا یہ غلط ہوگا، ناجائز ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جو تمہارے، اور نہ ہی خفیہ طور پر شادی کر لینا کہ کوئی بات نہیں دیکھی جائے، کسی کو کیا پتہ چلے گا، ہم شادی کر لیتے ہیں بعد میں بتا دیں گے، نہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی حرام ناجائز. اور فرمائیں کہ سوائے اس کے تم کوئی اچھی بات کہو اور عقد زواج کا عزم اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ نوشتہ اپنی مدت پوری نہ کر لے، اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے دلوں کی بات کو جانتا ہے، اس لیے کہ تم اس سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ مغفرت کرنے والا اور بردبار ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے احکام بتا دیے گئے ہیں کہ اس میں کوئی چیز چھپا نہیں سکتے، دل میں بھی چھپاؤ گے تو بھی وہ جانتا ہے. تمہارے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں اگر تم اپنی بیویوں کو انہیں ہاتھ لگانے اور ان کی مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف نکاح ہوا ہو، رخصتی نہ ہوئی ہو، تو اس میں بھی اگر طلاق کوئی دیتا ہے تو دے دے، لیکن کوئی بات، کوئی چیز جو ہے دینی چاہیے. متعوہن، جو بطور متع دے دے. خوشحال آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق یہ متع مناسب مقدار میں ہو اور بھلائی کرنے والوں پر واجب ہے کہ وہ یہ ضرور دے دے کہ ایک اچھا ہے، نکاح ہوا تھا، ایک منسوب ہوئی تھی ایک عورت، تو یہ کچھ دے دے اس کو، تحفے تحائف دے کے رخصت کرو. اور اگر تم انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو، ان کو مہر پہلے سے مقرر کر دیا تھا تو انہیں مہر مقرر کا آدھا دے دو، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں، یا وہ معاف کر دے جس کے اختیار میں عقد زواج ہے. تو یہ بھی بتا دیا گیا اگر مہر مقرر ہے تو آدھا مقرر دے دو، مہر آدھا دینا چاہیے، الا یہ کہ وہ کہہ دیں کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے، لڑکی والے کہہ دیں ہمیں نہیں چاہیے، یا اس کا باپ کہہ دے کہ ہمیں نہیں ضرورت ہے، کوئی بات نہیں، جو بات ہونی تھی ختم ہو گئی. اور فرمایا کہ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور تمہارا معاف کر دینا تقویٰ سے زیادہ قریب ہے. اس لیے کہ آپس میں صلح رہنی چاہیے، آپس میں خیر خواہی کرنا نہ بھولو، بے شک اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے.
اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص بیچ والی نماز کی، عصر کی نماز، اللہ کے حضور پرسکون اور خشوع کے ساتھ کھڑے رہو۔ تو ان آیتوں میں نماز کی بات بھی کر دی، اور یہ اگلی آیت میں بھی اگر تم حالت خوف میں ہو تو چلتے ہوئے یا سواری پر پڑھ لو، اور جب امن ہو جائے تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھلایا ہے جو تم پہلے سے نہیں جانتے تھے۔ تو اس کے بعد پھر وہی احکام آ گئے، معاشرتی احکام۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بیچ میں نماز کا ذکر کیوں فرمایا؟ یہی بتانے کے لیے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ ان تمام چیزوں کا خیال رکھتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ تاکید فرما رہے ہیں۔ تو اگر تم نماز پڑھتے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہو، تو پھر یہ غلط باتیں نہیں کرو گے، کسی قسم کا دھوکہ نہیں دو گے، اپنی بیوی پر ظلم نہیں کرو گے، کسی قسم کا کوئی اور غلط کام نہیں کرو گے۔ یہ نماز تمہیں اس سے روک کے رکھے گی۔ اس کے بعد جو فرمائے کہ والذین یتوفون منکم یذرون ویذرون ازواجا، اور تم میں سے جو وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، وہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر جائیں کہ وہ سال بھر فائدہ اٹھائیں اور انہیں شوہر کے گھر سے نکالا نہ جائے اگر وہ خود ہی نکل جائیں، اور نکاح کے بارے میں نامناسب انداز میں کچھ کریں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ زبردست اور بڑا صاحب حکمت ہے۔ تو یہاں پر اس میں بھی بتا دیا گیا کہ جو شخص مرنے سے پہلے اپنی بیوی کے لیے وصیت کر جائے 1 سال کے لیے نفقے کی، یا اور گھر کی بھی، کہ گھر میں بھی رہے گی اور نان نفقہ بھی اس کا دے جائے، لیکن یہ چیز جو تھی یہ شروع میں تھی، اس کے بعد جو ہے وراثت میں حصہ دے دیا گیا، اور وہ وراثت میں اس کی حقدار ہے، اور وہ عدت پوری کر کے اپنے گھر جا سکتی ہے جہاں وہ جانا چاہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور مطلقہ عورتوں کو عرف عام کے مطابق خرچ دیا جائے، یہ اللہ سے ڈرنے والوں پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتوں کو تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چوتھی مرتبہ پھر یہاں پہ جہاد کا ذکر آ گیا، اور اس کا بارے میں یہ فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے ہزاروں کی تعداد میں موت کے خوف سے نکل بھاگے؟ تو اللہ نے ان سے کہا کہ تم مر جاؤ، پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل و کرم کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے۔ یہی جہاد کی ترغیب دی گئی کہ بنی اسرائیل کے علاقے میں جب طاعون پھیل گیا تو وہاں کے باشندے اپنا گھر بار چھوڑ کر موت کے خوف سے بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن وہ بھاگ کر موت سے نہیں بچ سکے، لے اللہ نے ان سب پر موت طاری کر دی، اور پھر اس زمانے کے نبی نے دعا کی، اللہ نے کرم کیا، ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اور اس کے بعد جو فرمایا کہ اس کے بارے میں کہ اللہ کی راہ میں قتال کرو اور جان رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے، اللہ اسے اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے گا، اللہ ہی تنگی دیتا ہے اور کشادگی عطا کرتا ہے، اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو قرض حسنہ کی بات بھی کی کہ جتنا تم اللہ کی راہ میں دو گے اللہ تعالیٰ اس کا کئی گنا بڑھا کر دے گا، اس کا کوئی حد نہیں ہے کہ وہ تمہیں اس سے بڑا چڑھا کر دے گا۔ اور پھر بنی اسرائیل کا یہ واقعہ بیان کیا، کیا آپ نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا کہ آپ ہمارا ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں؟ نبی نے کہا بہت ممکن ہے، اگر تمہارے اوپر جہاد فرض کر دیا جائے تو تم جہاد نہ کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کریں گے، جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، بچوں سے دور کر دیا گیا، پھر جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا تو ان کی تھوڑی تعداد کے علاوہ سب نے پیٹ پھیر دی۔ اللہ نے ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ تو یہ ان کا وعدہ کہ پہلے تو کہہ رہے ہیں کہ ایک بنائیں، ایک بندہ، ایک بادشاہ بنائیں، ہمارا ایک امیر ہو، جو کمانڈر ہو، جو ہمیں لیڈ کرے، ہم جہاد کریں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ جب جہاد فرض ہو جائے گا پھر چیخو گے، پھر چلاؤ گے کہ نہیں اب تو نہیں کر سکتے۔ وہی ہوا، جب اللہ تعالیٰ نے کر دیا تو پھر بیٹھ گئے، بہت تھوڑے سے، تولوا الا قلیلا منهم، اکثر لوگ تو بھاگ گئے سوائے تھوڑے سے۔ وقال لهم نبیہم، ان سے ان کے نبی نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے، یہ ہیں طالوت جو تمہارے امیر ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارا بادشاہ بن جائے جبکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں، ہم لوگ ہیں، اور اس کے پاس مال بھی نہیں ہے، یہ تو غریب آدمی ہے، اس کو بنا دیا، یہ کیا کر دیا؟ تو نبی نے کہا اللہ نے اسے تمہارے مقابلے میں چن لیا ہے، اور علم و جسم میں اسے حظ وافر دیا ہے،
اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دیتا ہے، اللہ وسعت کشادگی والا اور علم والا ہے۔ تو اس طرح انہوں نے کہا کہ سموئیل نبی جو تھے انہوں نے اس نوجوان طالوت کو جو بادشاہ بنایا، تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، ہمارے پاس پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، ہمیں بننا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، دولت نہیں چلے گی، علم اور جسم، یہ شخص عالم بھی ہے اور طاقتور بھی ہے، یہ بنے گا تمہارا لیڈر، یہ تمہارا کمانڈر ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا جو تم جیسے چاہتے ہو۔ اور ان سے ان کے نبی نے کہا اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون و قرار اور آل موسیٰ اور آل ہارون کی متروکہ اشیاء کا باقی ماندہ حصہ ہے، اسے فرشتے اٹھا کر لے آئیں گے، اگر تم مومن ہو تو بے شک اس میں تمہارے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ تو اسے نبی نے ہی سموئیل نے انہیں کہا کہ دیکھو اس میں فائدہ یہ ہے کہ طالوت اگر بادشاہ بن گیا تمہارا، تو تمہارا جو گمشدہ تابوت ہے جس کو تم مانتے ہو وہ تمہیں واپس ملے، فرشتے لے کر آئیں گے اور وہ تمہارے ساتھ ملے گا، اور وہی ان کا اعتقاد تھا کہ تابوت اگر ہوگا تو ہم فتح پا لیں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی لیے پھر وہ مان گئے اور پھر وہ لشکر چل پڑا۔ فلما فصل طالوت بالجنود، پس جب طالوت اپنی فوج کو لے کر باہر نکلے تو کہا اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ذریعے سے آزمائے گا، آزمائش بھی ہوگی، تو جو کوئی اس کا پانی پی لے گا وہ میرا آدمی نہیں ہوگا، اور جو اس کا پانی نہیں چکھے گا وہ میرا آدمی ہوگا، سوائے اس آدمی کے جو صرف ایک چلو بھر پانی پی لے۔ تو ان میں سے چند کے علاوہ سب نے پی لیا، پہلے ہی تھوڑے تھے اور پھر یہ آزمائش میں اور تھوڑے ہو گئے، جنہوں نے پانی پی لیا وہ رہ گئے، وہ سارے رہ گئے، اور جو نہیں پیا تھا وہ بچ گئے۔ تو ان میں سے چند کے علاوہ سب نے پی لیا۔ جب طالوت اور اس کے ساتھ ایمان والے نہر پار کر گئے تو انہوں نے کہا کہ آج ہم جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، ہم نہیں رکھ سکتے، سب ختم۔ جنہیں یقین تھا کہ وہ اللہ سے ملیں گے انہوں نے کہا کتنی ہی چھوٹی جماعت بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ جاتی ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب جالوت اور اس کی فوج سے ان کا سامنا ہوا تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب ہمیں صبر عطا فرما، ہمیں ثابت قدمی دے اور قوم کفار کے سامنے کے خلاف ہماری نصرت فرما دے۔ تو یہ تھے جو اللہ کے نیک بندے جو اپنی جگہ جمے رہے، انہوں نے اللہ سے دعا کی، اور یہ تھوڑی سی فوج اس نے بڑے سے بڑے لشکر کو جو شکست دے دی۔ تو اسی لیے فرمایا کہ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا۔ اللہ نے داؤد کو ملک و حکمت دیا اور وہ جو چاہتے تھے انہیں سکھایا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیجئے کہ داؤد علیہ السلام جو کہ اس وقت سپاہی تھے، انہوں نے جالوت کو قتل کیا، اور طالوت وہ ان کا امیر تھا، بادشاہ تھا، اور فرما دیا کہ اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے دفع نہ کرے تو زمین میں فساد پھیل جائے، لیکن اللہ دنیا والوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یہی ہے، اسی لیے یہ ٹکراؤ ہوتا ہے، کشمکش ہوتی ہے، کہ اس طرح اللہ تعالیٰ ان شیطانوں کو، ان ظالموں کو اس طرح ختم کرتا ہے ان نیک لوگوں کے ذریعے سے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ پر بذریعہ جبریل ٹھیک ٹھیک اتار رہے ہیں، اور آپ بے شک رسولوں میں سے ہیں۔ تو یہاں پر پھر یہ بتانے کے بعد کہ یہ اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیاں جو حق کے ساتھ بیان کر دی گئیں، اور باقی آپ ہی اللہ کے رسول ہیں جو ان کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ دوسرا پارہ بھی مکمل ہوا۔ کل انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے تیسرا پارہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔